جس پر رب کریم ٹرسٹ کر سکتا ہے اس پر انسان ٹرسٹ نہیں کر پاتا۔ یہ ہے ڈائلیما۔ نہ اپنے بارے میں یہ گمان کیجئے، نہ دوسروں کے بارے میں یہ گمان کیجئے کہ ان میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ٹرسٹ کا جو منیمم لیول ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی انٹینٹ کے بارے میں برا سمجھنے سے مسلسل مستقل پرہیز۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنا اچھا علم مل جانے کے بعد اور ایسا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ٹرسٹ بلڈنگ کے اوپر ہے۔ اعتماد کی فضا کیسے پیدا کی جائے، اعتماد کے اوپر ہم بات کریں گے، اور خاص طور پر یہ اعتماد خاندانوں کی زندگی میں، فیملی لائف میں کیا اس کی اہمیت ہے، کیسے اس کو حاصل کیا جائے، اس کے اوپر آج کی گفتگو ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کے 3 حصے ہو سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ اعتماد کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، ٹرسٹ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرے حصے میں ہم یہ بات کریں گے کہ ٹرسٹ کیسے حاصل کیا جائے، اور تیسرے حصے میں ہم یہ بات کریں گے کہ ٹرسٹ کیسے کیا جائے۔ پہلے حصے میں جو مجھے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے اور ٹرسٹ کی کیا اہمیت ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو بات ہے یہ کچھ چیزیں اتنی، یعنی کچھ کانسیپٹس ایسے ہوتے ہیں جو کامن لینگویج کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں، اور وہ ہم بول بھی رہے ہوتے ہیں، یہ لفظ ہم نے سنا بھی ہے، بولا بھی ہے، اس لفظ کے ساتھ ہماری کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں۔ تو جب کوئی لفظ اتنا کامن ہو جائے لیکن سوسائٹی میں اس کا ایسنس فنا ہونے کے قریب پہنچ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ لفظوں کا استعمال جاری ہے، اس کے اوپر غور و فکر، اس کی توفیق نہیں مل پا رہی۔ ٹرسٹ بھی ایسے ہی کچھ، مطلب اس لفظ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ لفظ میرے خیال میں شاید ہی کوئی ہمارے معاشرے کا ایسا کوئی انسان ہوگا جس نے یہ لفظ بولا نہ ہو یا جس کی گفتگو میں یہ لفظ آیا نہ ہو، اور اگر میں یہ کہوں کہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اس حوالے سے کسی چیلنج کا سامنا نہ ہوا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کیا پرسیپشن ہے ٹرسٹ کے حوالے سے، ہم اسے ریوزٹ کریں، اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ مطلب اگر ہم ٹرسٹ کے حوالے سے اپنے تصور کو ٹھیک نہیں کریں گے اور اس کے حوالے سے اپنی لیاقت کو بیدار نہیں کریں گے، یعنی ٹرسٹ کر سکنے کی اور ٹرسٹ حاصل کرنے کی، تو کیا مسائل پیدا ہوں گے۔ تو ٹرسٹ جو ہے وہ، پہلے ہم اس کو ذرا اس کی اہمیت پہ تھوڑی سی ایک بات کر لیتے ہیں کہ جسے ہم فیملی کہتے ہیں وہ محض انسانوں کا مجموعہ نہیں ہوتی۔ 4-6 آدمی ایک مکان میں رہ رہے ہیں، اس طرح فیملی وجود میں نہیں آتی، بلکہ رشتے میں آ جانے کا مطلب تعلق کا پیدا ہونا نہیں ہوتا۔ جس وقت ایک لڑکی یا ایک لڑکا نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں، یعنی ایک نکاح کے اس میں آتے ہیں رشتے میں، تو وہ رشتے میں تو آ چکے ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنے تعلق کو بنانے کے لیے ابھی کچھ کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ کام ابھی ان پہ ڈیو ہوتا ہے، اور وہ جو کام انہیں کرنا ہوتا ہے اس کام کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے تو وہ لفظ ہے اعتماد، ٹرسٹ۔ یہ لینا بھی ہے، یہ دینا بھی ہے، اس کا تحفظ بھی کرنا ہے، اس کو بڑھاتے بھی رہنا ہے، اس کو برباد ہونے سے بچانا بھی ہے۔ تو ٹرسٹ جو ہے وہ فیملی لائف کی کوالٹی، ریلیشن شپ میں ایکسل کرنے، اپنوں سے تعلق خوشگوار رہے، اس کی ذمہ داری ٹرسٹ کے پاس ہوتی ہے۔ ٹرسٹ مطلب کتنا ہمارے لیے اعتماد کرنا اور اعتماد لینا آسان ہے، تو بہت اہم ہے۔ اس کی اہمیت میرا خیال ہے سب لوگوں کو ویسے بھی واقف ہیں لوگ اس کی اہمیت سے۔ اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں یہ کیا ہے۔ اس سے جب میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے میرے ذہن میں کیا بات آتی ہے، اور اگر میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے ذہن کو تھوڑا سا دوڑائیں اور سوچیں کہ کیا
آپ کے ذہن میں کیا پرسیپشن آ رہا ہے؟ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس کو ڈیفائن کریں، کیا مطلب ہے آپ کا کہ آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ واٹ ڈو یو مین؟ اور کیا مطلب ہے آپ کا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرو؟ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ کیا اس سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ تھوڑا سا سوچیں اس پر، ٹرسٹ کیا ہے؟ تو ٹرسٹ جو ہے وہ کوئی کسی کے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہے کیا ہے ٹرسٹ؟ جی فرمائیے۔ ٹرسٹ کہ کوئی ان سے بات کہتے ہوئے آسانی سے، چاہے مشکل ہو چاہے خوشی ہو، آسانی سے شیئر کر پائے، سوچنا نہیں پڑے کہ اس سے بات کریں گے تو آگے سے کیا سوچیں گے یا کیا جج کریں گے۔ ٹھیک، اپنی بات آسانی سے کہہ سکے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹرسٹ ٹھیک ہے۔ ایک یہ اس کی ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ کے نتیجے میں یہ ممکن ہوتا ہے۔ اور کوئی بتائیے؟ جی، میرے کسی بھی ایکشن کو دیکھ کے آپ یہ امید کرتے ہیں مجھ سے کہ خیر کا ہی ہوگا، اس میں کوئی شر کا پہلو نہیں، یہ ٹرسٹ ہونا۔ اچھا گمان کرنا میرے لیے ممکن ہو سکے لوگوں سے تعلق کے نتیجے میں، ٹھیک ہے۔ اور بتائیے؟ جی فرمائیے۔ جب میں اس سے کوئی بات کر رہی ہوں آپ کو اس پہ ٹرسٹ نیڈس کہ آپ جھوٹا نہیں سمجھتے، یہ میری بات کو آپ سچ ہی کہتے ہیں، آپ کو اتنا یقین ہے میں جھوٹ نہیں بولوں۔ سبحان اللہ۔ کسی کی نیت پر شک کرنے سے کامل پرہیز، یہ ٹرسٹ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ کسی کی نیت پر شک کرنے سے مستقل اور مکمل پرہیز۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت کے بارے میں ہم جان نہیں سکتے۔ اگر کسی انسان سے کوئی غلط کام ہوا ہے تو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ارادتاً شعوری طور پر اپنی انٹینشن کی انوالومنٹ کے ساتھ اس نے ایسا کام کیا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ نہیں کیا، تم سے یہ نہیں ہوا، تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی، نہیں نبھا سکے، لیکن تم نہیں نبھانا چاہتے تھے، تمہاری نیت ہی نہیں تھی اس کام کو کرنے کی، تم تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس کو کرو۔ ایسا سوچنے سے مستقل اور مکمل گریز، یہ ٹرسٹ کی فاؤنڈیشن ہے۔ ٹرسٹ جو ہے انسان کے حوالے سے، جب تک ہمارا بیسک تصور انسان جو ہے نا، ٹرسٹ کی کیپیسٹی بیسک تصور انسان کی کریکشن سے پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ویسے تو انسان ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے، لیکن بس میں آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پر رب کریم نے انسان کو ٹرسٹ کے قابل بنایا ہے۔ جس پر رب کریم ٹرسٹ کر سکتا ہے اس پر انسان ٹرسٹ نہیں کر پاتا۔ یہ ہے ڈائلیما۔ رب کریم نے جس کو نیابت کے قابل سمجھا ہے، رب کریم نے جس پر اعتماد کیا ہے، رب کریم کو جس پر مان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروجیکٹ کو جس کے حوالے کر کے گئے ہیں، اپنا مشن جس انسان کو سونپ کے گئے ہیں، اس انسان پر میں اعتماد نہ کر سکوں، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو ایک بیسک لیول پر، اچھا جب بیسک لیول پر انسان کے اوپر ٹرسٹ کی بات ہم کرتے ہیں تو تین چیزیں ہیں، ایک ہے انٹینٹ، ایک ہے نیچر، ایک ہے پوٹینشلز۔ یعنی بیسک انسان کی انٹینٹ کے بارے میں برا جاننے، برا سمجھنے، برا گمان کرنے سے مستقل گریز کرنا۔ برا آدمی بھی اگر یعنی بالفرض کوئی انسان اعلانیہ طور پر یا کوئی غلط کام بظاہر سامنے بھی کر رہا ہے تو اس کی انٹینٹ کے بارے میں ہم بس ٹھیک ہے اس کے عمل کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اس کی انٹینٹ پہ کوئی کلام نہیں کر سکتے ہم۔ یہ احتیاط، بات واضح۔ دوسرا ہے اس کے پوٹینشلز، بلکہ دوسرا ہے اس کی نیچر، اس کی فطرت۔ ہر انسان کی فطرت رب کریم نے خیر پر بنائی ہے۔ آج دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، 8 ارب کی آبادی، یہ سب اوریجنلی مسلمز تھے۔ تمام کے تمام انسان اوریجنلی مسلمز تھے۔ 8 ارب انسان اوریجنلی مسلمز تھے۔ وہ اسلام پہ کھڑے نہیں رہ سکے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن رب کریم نے تو ہر انسان کو مسلمان پیدا کیا تھا۔
اور اسلام سے کمٹمنٹ نبھا سکنے کی استطاعت کے ساتھ پیدا کیا تھا، اسے پوٹینشل کہتے ہیں۔ اسلام کے اوپر اسے ڈیزائن کیا تھا، اسے فطرت کہتے ہیں۔ تو اس کی انٹینٹ کو، اس کی نیچر کو اور اس کے پوٹینشلز کو، اب پوٹینشلز کیا چیز ہے؟ ہماری جو اس وقت یعنی کچھ ہماری ایبلٹیز ہیں جو ہماری ڈیولپ ہو چکی ہیں، لیکن ہماری ایبلٹیز بہت کم ہوتی ہیں ہمارے پوٹینشلز کے مقابلے میں۔ ہمارے پوٹینشلز کاؤنٹیبل نہیں ہوتے، ہمیں خود اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا کچھ کر سکنے کا امکان چھپا ہوا ہے۔ انسان کے اندر امکانات خیر و خوبی بے انتہا ہیں، اس کا کوئی شمار نہیں ہے، اسے پوٹینشل کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت اللہ نے خیر پر بنائی ہے، اسے ہم نیچر کہہ رہے ہیں۔ اس کی نیتیں جو ہیں، اچھا یہ پوٹینشل اور نیچر اللہ کے باغی کی بھی، بہرحال اس کے اندر پوٹینشلز بھی ہیں، اس کی نیچر بھی اللہ نے اچھی بنائی ہے۔ جب رب کریم اسے ہدایت دے گا وہ واپس اپنے پوٹینشلز کو تو خیر اللہ کا باغی بھی ایکسپلور بھی کر رہا ہوتا ہے، یوٹیلائز بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنے پوٹینشلز کو اپنی ایبلٹیز میں ٹرانسفارم بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرنے کے قابل ہوئے ہیں اس کا امکان رب کریم نے ہمارے اندر رکھا تھا، یہ ہمارے پوٹینشلز ہیں۔ پوٹینشلز کو میں اردو میں کہتا ہوں امکانات یا امکانی صلاحیت۔ تو اگر ایک انسان رائٹنگ کی ایبلٹی آپ کے پاس ہے، رائٹنگ کا پوٹینشل آپ کے اندر تھا، ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کے اندر رائٹنگ کرنے کا پوٹینشل ہوتا ہے، لینگویج سیکھنے کا، بولنے کا پوٹینشل ہوتا ہے، پھر وہ الحمدللہ صلاحیت بن جاتی ہے، پھر بہت ہی کمال کی، بہت ہی زبردست قسم کی اسکل بن جاتی ہے۔ تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کچھ کر سکنے کے امکانات کا مالک ہے، دیٹ از کالڈ پوٹینشل۔ اور یہ بہت زیادہ ہے۔ ہیومن پوٹینشل، اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو میجر نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح فطرت ہے، اسی طرح انٹینٹ ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی انٹینٹ میں برا بھی ہو جاتا ہے، اچھا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم کسی انسان کے بارے میں جب ہم ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کے بارے میں عموماً ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں، معاشرہ بہت خراب ہے، ٹھیک ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، یہ بات صحیح ہے، لوگ برائی کی طرف جا رہے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ رب کریم نے ان کے اندر جو خیر کا مادہ رکھا ہے، جو سبسٹنس آف خیر رکھا ہے، اس سے محروم نہیں ہوئے ہیں۔ اسی طرح رب کریم نے ان کے اندر نیکی پہ چلنے اور اچھے کام کرنے کا پوٹینشل رکھا ہے، اس سے وہ محروم نہیں ہوئے ہیں۔ ان کے اندر ٹھیک ہے ایک انسان میں اس وقت صلاحیت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیولپ بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے اندر ٹرسٹ کرنے کی کیپیسٹی، ٹرسٹ یعنی جو تصور انسان ہے یا پرسیپشن آف انسان ہے، اس کو کریکٹ کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ بالکل بیسک لیول کی چیز ہے۔ اور اس کا جو پہلا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کی نیت کے بارے میں برا گمان کرنے سے مستقل گریز کریں، اور اس ذمہ داری کو ایک مذہبی ذمہ داری سمجھ کے نبھاتے رہیں آخری سانس تک، یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ٹرسٹ کرنے کا ایک اب فنکشنل، یہ تو ایک بالکل اصولی بات ہو گئی، لیکن اب ہم اس کی پریکٹیکل یعنی کیسے ہم ایوری ڈے لائف میں یہ کیسے چیزیں کیسے بنے، تو ہم انسانوں کے اوپر ان کی جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہوتی ہے نا، جو اس وقت وہ ڈیولپ ہو چکی ہیں ان کی، ہم جتنا ان کے بارے میں جانتے ہیں، جتنا اچھی طرح ان کو سمجھتے ہیں، اتنا ہی ہم ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں۔ تو ٹرسٹ کا ایک مطلب یہ ہے، جو بہت فنکشنل ڈائمنشن ہے نا ٹرسٹ کی، وہ یہ ہے کہ کسی انسان کو بہت اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے نتیجے میں آپ کی وہ ایکسپیکٹیشنز جو پازیٹیو بھی ہیں اور ریئلسٹک بھی ہیں، آپ کسی انسان کے بارے میں، اس کے بارے میں جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ ویسے ہی ہوائی نہیں ہے، آپ کا ایک انٹریکشن ہوا ہے، آپ کی آبزرویشن ہے، آپ اس کے بارے میں جانتے سمجھتے ہیں، اس کی بیسس پر آپ نے اس کے بارے میں بدگمانی سے گریز کیا ہے، کوئی اچھی ایکسپیکٹیشن اس سے وابستہ، یعنی ایکسپیکٹیشن یہاں مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں جو پرسیپشن ڈیولپ کیا ہے، اس کے بارے میں جو آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہے، اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو سکتا ہے کوئی ایکسپیکٹیشن بھی ہو،
یہ سب ٹرسٹ کے زمرے میں آئے گی. یعنی آپ ایک بچہ ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اسے رننگ کا شوق ہے، بہت اچھی رننگ کرتا ہے، وہ اس کو روزانہ رننگ کا موقع ملتا ہے. وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی 10 منٹ میں وہاں سے جا کے یہ ابھی بھاگ کے لے کر آتا ہوں، تو آپ چونکہ جانتے ہیں کہ یہ رننگ کرتا ہے اور رننگ کی اس کی پریکٹس ہے، شوق بھی ہے، انرجی بھی ہے، ایکٹیو بھی ہے، ہیلتھ بھی ہے الحمدللہ، تو یہ ٹھیک ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ کر لے گا. لیکن ایک صاحب ہیں جو پانی پینے کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے انہیں کہ خود سے جا کے گلاس میں پانی بھر کے پی لیں، یہ ان کے لیے پروجیکٹ ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں اتنی گرمی میں گاڑی تو ہے نہیں، تو میں بازار سے جا کے یہ سب ابھی 10 منٹ میں لے کر آتا ہوں، دھوپ دوپہر میں، یہ میں کوئی بات نہیں ابھی کل کر دوں گا، یہ کر دوں گا. تو آپ اس بات کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، میں آپ کو اتنی زحمت نہیں دینا چاہ رہا، مجھے اندازہ ہے آپ اوور کمٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کی خواہش بہت اچھی ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، مجھے یہ اچھا لگا کہ آپ نے یہ چاہا کہ آپ یہ کریں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ آپ کے لیے دشوار ہوگا. آپ کے جو گراس موٹر مسلز ہیں وہ ابھی ان کو وہ یوز ٹو نہیں ہیں اتنی واک کرنے کے، اور اتنے سن برن جو ہے وہ آپ اس کے متحمل ہو نہیں سکتے، وہ مجھے اندازہ ہے، میں بھی آپ کو اتنی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہ رہا. تو یہ جو پورا معاملہ ہے نا، مطلب آپ کسی کے دعوے پر یا کسی کی کیپیسٹی پر جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے، یا اس کا جو اسکل سیٹ ہے، یا اس کی جو کمٹمنٹ ہے، یا اس کے ساتھ جو معاملہ ہے، اس کے اوپر آپ کتنا مطلب آپ اسے کس طرح دیکھیں گے. یہ سب ٹرسٹ، یعنی ٹرسٹ کا تعلق اس بات سے بھی ہے. تو ٹرسٹ جو ہے وہ بلائنڈ نہیں ہوتا، ٹرسٹ جو ہے وہ آؤٹ آف اگنورینس نہیں ہوتا، ٹرسٹ جو ہے وہ نالج بیسڈ ہوتا ہے. رب کریم نے انسان پہ اتنا ٹرسٹ اس لیے کیا ہے کہ رب کریم انسان کو جتنا جانتا ہے اتنا انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا. رب کریم نے ہمارے اوپر غیر معمولی ٹرسٹ کیا ہے نا، مطلب یعنی تخلیق انسانی کا واقعہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ قصہ آدم جو ہے کہ وہ آپ کے یعنی فرشتوں نے سوال کر دیا ابھی آپ کیا کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو وہ رب کریم کو یعنی رب کریم نے ہم سے جو کچھ چاہا ہے اور ہم پر جو اعتماد کا اظہار کیا ہے، ہمیں پیدا کر کے، ہمیں ایک مقام عطا کر کے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن ہمیں سونپ کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن مسلمانوں میں سے کسی خاص لینیج کے لوگوں کو نہیں سونپا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی خاص نسب اور نسل کے لوگوں کو سونپا گیا ہو، یا فلاں قوم کو سونپ کے جا رہا ہوں، یہ بھی نہیں ہے، سب کو ہی سونپ کے گئے. تو سب کے اندر ایک پوٹینشل ہے. تو انسانوں کے اوپر جو ٹرسٹ کا معاملہ ہے، آپ جتنا اچھی طرح اسے جانتے ہیں اتنا ہی آپ اس کے بارے میں اس کے اوپر ٹرسٹ کر پاتے ہیں. لیکن جو کچھ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں نا وہ انسانوں کو سمجھنے کے معاملے میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے، اور یہ بڑا مسئلہ ہے، میں اس کو چاہتا ہوں کہ ہم کریکٹ کریں. یہ بالکل شروع میں یہ بات آ جائے، نہ اپنے بارے میں یہ گمان کیجئے، نہ دوسروں کے بارے میں یہ گمان کیجئے کہ ان میں تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ گمان نہیں کریں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ تو نہیں تبدیل ہو سکتا. تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ فطرت نہیں بدل سکتی، سورہ روم کے اندر ہے نا، فطرت نہیں بدل سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت میں جو خیر ہے وہ اس کے اندر رہے گی. اللہ کا باغی بھی اپنے آپ کو اس انیٹ خیر سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتا جس کا مالک اللہ نے اسے بنایا ہے. رحم کرنا اور معاف کرنا اور شکر کرنا انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور مخلص ہونا اور وفا کرنا، لائل ہونا اور سیکریفائس کرنا، یہ سب اللہ کا باغی بھی تو کر رہا ہوتا ہے نا. کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر ایک خیر رکھی ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی فطرت سے انحراف کر رہا ہے اور وہ ایک غلط راستے پہ چلا گیا ہے اور غلط کام کر رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس میں بہتری نہیں آ سکتی. یہ گمان ہم نہیں کر سکتے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. کبھی کبھی ٹرسٹ کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ ہم انسانوں کو نا ایک
فکسڈ مطلب ہم اس طرح لے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تو ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی رہے گا. ہم اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے بچے کے بارے میں، اپنے بہن بھائی، اپنے دوست کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں یہ گمان کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو ٹیڑھ ہے، یہ جو پرابلم ہے، یہ جو ایشو ہے، یہ ایسے ہی رہے گا. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اپنے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ اور دوسرے کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. اس کے اندر جو بھی اس کا موجودہ عمل ہے اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے، وہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو اب یہ 2-3 باتیں ہو گئیں. ٹرسٹ کا جو منیمم لیول ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی انٹینٹ کے بارے میں برا سمجھنے سے مسلسل مستقل پرہیز. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرسٹ نالج بیسڈ ہوتا ہے، جتنا اچھی طرح آپ اسے جانتے ہیں اتنا ہی آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تیسری بات وہ تھی کہ انٹینٹ، نیچر اور پوٹینشلز یہ بہت غیر معمولی ہیں اور یہ سب اچھے ہیں، ان میں بہت خیر ہے اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے. انٹینٹ انسان کی بری ہو سکتی ہے، لیکن یہ مطلب ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس کی انٹینٹ اچھی ہے کس کی بری ہے. وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، دلوں کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کے دل میں ہوتی ہے. آپ تو اچھے عمل کے پیچھے بھی انٹینٹ نہیں جان سکتے، آپ برے عمل کی بات کر رہے ہیں. کسی کے اچھے عمل کے پیچھے کیا انٹینٹ ہے جان سکتے ہیں آپ کہ یہ صاحب جو اتنا اچھا کام کرتے ہیں، اتنی چیریٹی کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی انٹینٹ کیا ہے؟ یہ تو اللہ ہی کے علم ہے. انٹینٹ کے بارے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم برا گمان نہ کریں. لوگوں کے بارے میں ہم جو معاملہ کریں، جو توقعات لگائیں، جو بھی پرسیپشن ہمارا ڈیولپ ہو وہ نالج بیسڈ ہو، ان کو اچھی طرح سمجھنے اور جاننے کے بعد ہی ہم کوئی بات کریں. اور یہ نہ سوچیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ تو بالکل بیسک لیول کی کچھ باتیں ہو گئیں. اب ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں دوسرے کا ٹرسٹ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ بتائیے کہ یہ سوال آپ میں سے کس کے ذہن میں پہلے کبھی آیا ہے کہ اوروں کا ٹرسٹ میں کیسے حاصل کروں، ٹرسٹیبل کیسے بنوں، ٹرسٹ وردی کیسے بنوں؟ آیا ہے یہ سوال؟ اور بعض اوقات انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ لوگ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے یا فلانا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا، تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس میں مطلب بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے محفوظ رکھے اور رب کریم ہم سب کو ٹرسٹ کے قابل بنائے. مطلب پہلے ہمیں ٹھیک کرے کہ ہم واقعی ٹرسٹ وردی ہوں اور پھر ٹرسٹ حاصل کر سکیں اور پھر دوسروں پہ بھی ٹرسٹ کر سکیں. تو یہ جو دوسرے کا ٹرسٹ کیسے حاصل کیا جائے، اس میں بھی پھر اس کو ذرا سا فردر کھولتے ہیں نا، تو یہ تھوڑی سی اس میں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ یہ لیں کہ کیا میں واقعتاً ٹرسٹ وردی ہوں. ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنے اوپر اعتماد سے محروم ہیں. اگر وہ کوئی ارادہ کرتے ہیں تو انہیں خود یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کروں گا جو میں نے چاہا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اگر یہ فیصلہ کریں کہ مجھے کل صبح اٹھ کر یہ کام کرنا ہے تو وہ خود ہی ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں. میں نے سوچ تو لیا ہے لیکن دیکھیں میں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں، پتہ نہیں مجھ سے ہوگا نہیں ہوگا. اپنے ارادوں کو اپنے عمل کے لیے کافی نہ سمجھیں، اللہ کی توفیق کو طلب کریں، اپنے ارادوں کو کافی نہ سمجھیں. یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے. لیکن ارادہ کر لینے کے بعد اپنے ارادوں پر شک نہ کریں، یہ بھی ہماری ایک بنیادی ذمہ داری ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر آپ کوئی ارادہ کرتے ہیں، آپ نے حج کا ارادہ کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنا حج کا ارادہ کر لیا میں نے، بس یہ ہو جائے گا. تو یہ حضرت علی کو اتنا کانفیڈنس تھا نا، مطلب حضرت علی کی تو پرورش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کتنا حصہ تھا. جب وہ کہتے ہیں نا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، تو یہ وہ حضرت علی اس مقام پر ہیں کہ وہ اپنے ارادوں پر شک نہیں کریں گے، ان کا ارادہ پختہ ہوتا ہے جس چیز کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں یہ بات ملتی ہے نا کہ مومن جب ایک چیز کے بارے میں ٹھان لیتا ہے، سوچ لیتا ہے اچھی طرح اس کے بارے میں غور و خوض کر کے، تجزیہ کر کے، ریویو کر کے، جب ایک چیز پہ کنوکشن ہو جاتی ہے اور ایک ارادہ کر لیتا ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا، پھر اس کو کرتا ہے. وہ ارادے کا پکا ہوتا ہے. ارادہ بنانے میں عجلت کا کام نہیں، مطلب اچھی طرح سوچ سمجھ کے صحیح چیز کا ارادہ کرتا ہے، اور جب ارادہ کر لیتا ہے تو اس میں پکا ہوتا ہے. تو حضرت علی نے جو جس چیز کا ارادہ کیا ہوگا وہ کوئی بہت ہی بھلی چیز ہوگی نا.
اور یعنی پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی کا ارادہ کسی اچھے ہی کام کا ارادہ ہوگا، اور پھر ارادہ کتنا پکا ہوگا وہ بھی ہم ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اتنا پکا ارادہ کسی اور آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا جتنا حضرت علی کا پکا ہوگا۔ لیکن پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ توفیق ہی اصل چیز ہے، یعنی میرے ارادے باوجود اس کے کہ میرا جو کانفیڈنس ہے، مجھے اللہ نے جو ایبلٹی دی ہے، فاتح خیبر کو جو رب کریم نے قوت عطا کی ہے، صلاحیت عطا کی ہے، اس کے ارادوں میں جو پختگی رکھی ہے، اس کو جس اعتماد سے نوازا ہے، اس کے باوجود وہ اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ تو میرے ارادے بھی ٹوٹتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے تو میں تو کہیں نہیں کھڑا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کی اپنی نگاہ میں اپنے ارادوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ ایک ارادہ کرتا ہے اور شیکی ہے، تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ بھائی ٹرسٹ وردینس تو آپ کا اپنا پرسیپشن، آپ تو اپنی نظر میں ٹرسٹ وردی نہیں ہے۔ آپ نے سوچا کل سے میں آپ کو خیال آیا کہ بھائی میری شوگر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ڈائبٹیز وغیرہ کی ٹینڈنسی، ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بھائی اب بس کرو بہت ہو گیا، تو آپ نے سوچا چلو کل سے نہیں کھاؤں گا، لیکن پھر نہیں رہا گیا، تو آپ ڈھیلے آدمی ہیں، آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے، آپ کمٹمنٹ آپ کی جو ہے نا، کمٹمنٹ وتھ سیلف جس کی ٹھیک نہیں ہے، وہ دوسروں کی نگاہ میں اس کی کریڈیبلٹی، اس کی ٹرسٹ وردینس وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے گی۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں اعتماد کیسے حاصل کروں؟ اس کے ذیل میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ میں اعتماد کے قابل بن سکنے کی جدوجہد میں نے کتنی سنجیدگی سے کی ہے۔ اس میں ایک ایسپیکٹ یہی ہے کہ میرے ارادے کس نوعیت کے ہیں، اسی طرح ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ میرا کیریکٹر کس سطح پر ہے۔ تو اگر اللہ نہ کرے کوئی کیریکٹر کا کرائسس ہے تو بس یہ اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ ایک منیمم اخلاقی سطح سے نیچے، یعنی ایک ہوتی ہے نا، ایک ہماری کنٹمپریری ورلڈ میں پاورٹی لائن کا ایک تصور ایگزسٹ کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا پاورٹی لائن، آپ کہتے ہیں یہ بیسک پاورٹی لائن، بلو پاورٹی لائن رہتے ہیں زندگی۔ آپ نے سنا ہے یہ تصور سنا ہے نا کہ یہ غربت کی لکیر سے نیچے کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آج کے عہد میں اپنے لیے ایک بیسک کیریکٹر لائن بھی اسی طرح کا تصور، ایسے ہی ہم یہ بیسک منیمم کیریکٹر لیول سے نیچے تو نہیں آ گئے۔ بیسک کیریکٹر لیول کیا ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، معصیت میں مبتلا نہیں ہے، گناہ نہیں کرتا، کوئی گڑبڑ نہیں کرتا، کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے کہ اس کو نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، یہ ایشو نہیں ہے، لیکن چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ناجائز آمدنی کماتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی غلط چیز کرتا ہے، امورل، اللیگل، یہ پرابلم۔ یعنی ٹرسٹ وردینس کا ایک تعلق یہ ہے کہ آپ کا کیریکٹر کیسا ہے، ٹرسٹ وردینس کا ایک تعلق یہ ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ کیسی ہے، اپنے ساتھ کیسی ہے، ٹرسٹ وردینس کا ایک تعلق یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ کیا ہم اعتماد کے قابل ہیں۔ لوگ ہم پر اعتماد کریں گے تو یہ غلطی تو نہیں کریں گے، وہ ہم بالکل سچائی کے ساتھ یہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھ پر اعتماد کرنے والا غلطی تو نہیں کرتا، وہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے اس کا کہ اگر وہ مجھ پہ اعتماد کرنے کے بارے اب وہ اس میں اور بھی، یعنی ایک کوئی اپنی بات مجھے بتاتا ہے تو وہ بات محفوظ رہتی ہے میرے پاس یا نہیں رہتی۔ تو ٹرسٹ وردینس کا تعلق یعنی کیسے لوگ مجھ پر اعتماد کریں، تو پہلے تو مجھے اپنے آپ کو اعتماد کے قابل بنانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کی مدد کرنی ہے کہ وہ مجھ پر اعتماد کر سکے۔ یہ بڑا عجیب سی بات میں ابھی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا نئی بات لگے کچھ لوگوں کو۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے فیملی میں، خاص طور پہ اپنے فیملی میں لوگوں کی مدد کریں کہ وہ آپ کے اوپر اعتماد کر سکیں، اس میں ان کی مدد کریں، یا وہ آپ کے بارے میں، اگر میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ ان کو بدگمانی سے بچاتے رہنے کی ایک ذمہ داری قبول کریں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ازواج کے ساتھ رات میں گزر رہے ہیں نا، تو وہ آواز دے کے کہتے ہیں یہ عورتیں میری بیوی ہیں،
بیویاں ہیں یا میری بیوی ہے یہ، تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک مرض ہے یا ایک امکانی پرابلم ہے انسان کے اندر، وہ گمان کرتا ہے، اور بہت سارے گمان اس کے اچھی نوعیت کے نہیں ہوتے، یہ اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے، تو وہ پھر دوسرے کی مدد کر رہے ہیں نا کہ بھائی تمہیں ایک امکانی مسئلے سے بچایا جائے، تم اسے بتا دیا جائے، یہ پرابلم ہے۔ یعنی ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جو ایکیوٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ سوسائٹی ہے، اس کے اندر اس کے اضافی انتظامات درکار ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت سے حوالوں سے، مطلب آپ کیا کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے، تو ہم دوسروں کی مدد کریں کہ وہ ہم پر اعتماد کر سکیں، اسی طرح ہم ان کا اعتماد حاصل کریں۔ یعنی اسی طرح ایک اور چیز جو اگلا پوائنٹ ہے کہ ہم لوگوں پر اعتماد کیسے کریں، تو اس کے اوپر بھی مطلب کچھ بات تو میں نے کی ہے، لیکن لوگوں پہ شک نہ کیا جائے، جیسے میں نے یہ والی بات کی، لوگوں پہ اعتماد کیا جائے، ان کے بارے میں برا گمان نہ کیا جائے، ان کو جج نہ کیا جائے، غیر ضروری طور پر جج نہ کیا جائے۔ جج کرنے کی اگر کوئی بہت ہی کوئی ناگزیر ریزن ہے تو پھر تو چلے ٹھیک ہے، وہ ایک کانٹیکسٹ ہے، لیکن اس سے بچا جائے۔ تو یہ ایک بہت بیسک لیول کا کہ ہم ان کا اعتماد حاصل کریں اور ان پر اعتماد کریں۔ اس کے کچھ فیکٹرز ہیں، کچھ بہت اسپیسیفک سے پوائنٹس ہیں، وہ اس کے جو دونوں چیزوں میں کام آئیں گے کہ ہم ان کا اعتماد حاصل کیسے کریں، دوسروں کا، خاص طور پہ فیملی ممبرس کا، اور ہم ان پر اعتماد کیسے کریں۔ تو اس میں جو چیزیں بہت بیسک ہیں نا، اس میں سے میں چند سجیشنز اس میں دوں گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں، ایک اپروچ ہوتی ہے شیئرنگ کی، جو کچھ ہماری لائف میں ہے اس کو ہم بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، الحمدللہ، چھپاتے نہیں ہیں۔ پرابلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہڈن فائلز کریٹ ہوتی ہیں فیملی لائف میں، کسی بھی ایک انسان کے اندر۔ جتنی زیادہ ہڈن فائلز پیدا ہوں گی اتنا ٹرسٹ جو ہے وہ دشوار ہوتا جائے گا۔ تو مطلب آپ کے اور اللہ کے تعلق میں اگر کوئی ہڈن فائل پیدا ہو رہی ہے تو اس میں خیر ہے، لیکن اگر آپ کی وہ لائف جو مطلب آپ جو کچھ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنی لائف میں ان کے بہت سارے ایجنڈاز چل رہے ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جس انسان سے مطلب ایک چیز ہے چلیں آپ کو وقت نہیں ملا، آپ بتا نہیں پائے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے چھپانے کی انٹینٹ کے ساتھ یہ کام کیے، یہ دشوار بات ہے۔ تو چیزوں کو کھل کے کرنا چاہیے، چیزوں کو شیئر کرنا چاہیے، مطلب ایک اسپرٹ ہونی چاہیے کہ بھائی میری زندگی اور آپ کی زندگی، ہم اپنی زندگی کو شیئر کریں، ہم جو مطلب چھپانے کی نہیں ہو رہی۔ تو جو ہڈن فائلز ہیں وہ پرابلم پیدا کرتی ہیں، وہ ہمارے ذہن پہ بھی لوڈ پیدا کرتی ہیں، وہ ہمارے دل کو بھی بھاری کرتی ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کا نکاح ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی لائف کے بارے میں بتائیں، وقت لیں، آپ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھیں، تمہاری زندگی کا سفر کیسا رہا، میری زندگی کا سفر کیسا رہا، ہم نے اب تک کیا کیا، جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، کیا، سمجھا، وہ میں دوسرے کو بتاؤں، دوسرا مجھے بتائے، اور ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو۔ تو یہ ایک اسپرٹ ہونی چاہیے شیئرنگ کی۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ملا، آپ نہیں بتا سکے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن چھپانا چاہتے تھے، چھپ کے رکھنا چاہتے تھے، تو وہ مطلب یعنی بڑی حفاظت کے ساتھ پاس ورڈز کو مینٹین کرتے ہیں، یہ مطلب ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ اپنی اولاد کو موبائل دلا دیتے ہیں کم عمری میں، بیٹی کو موبائل دلا دیا، چھوٹی سی بیٹی ہے، وہ 12 سال کی ہے، آئی فون دلا دیا آپ نے، چلے بھائی۔ مطلب اب اگر اللہ نے آپ کو ضرورت سے زیادہ پیسے دے دیے ہیں نا، تو اس کے نتیجے میں جو بگاڑ آپ کی زندگی میں آئے گا نا، اس سے اپنے آپ کو بچانا آسان بات نہیں ہے۔ مطلب بہت سے لوگوں کی زندگی میں صرف اگر اتنا ہوتا نا کہ غیر ضروری پیسہ نہ ہوتا ان کے پاس تو بہت خیر ہوتی، خیر اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو وہ ایک تو بیٹی کو انہوں نے آئی فون دلا دیا، یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ چھوٹا مسئلہ تھا۔ بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ بیٹی کے موبائل فون پر وہ اب بیٹھ کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کس سے بات کر رہی تھی، کس کو میسج کر رہی تھی، کہاں کیا بھیج رہی تھی، اس کی کال آتی ہے تو پیچھے سننا شروع کر دیتے ہیں، اس کے موبائل چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے فیس بک پہ جا کے چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے انسٹاگرام کو ٹٹولتے ہیں، اس کی واٹس ایپ کو ٹٹولتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے، یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہر انسان سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا مجھ پہ اعتماد کیا جاتا ہے،
اور یہ سوال ہر انسان کی نسبت سے پوچھا جائے. آپ کے 4 بچے ہیں، ایک شوہر ہے، یا 2 بچے ہیں اور ایک اسپاؤس ہے، تو آپ سے پوچھا جائے آپ کا اسپاؤس، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اسپاؤس آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے، آپ کا بیٹا آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے؟ اور پھر یہی سوال اس طرح کیا جائے، کیا آپ کے خیال میں ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ اگر یہ سوال اس طرح کھولا جائے تو کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں نکلے گی. آج کے سیشن کا آبجیکٹو یہ ہے کہ اس سوال کا اچھا جواب ممکن ہو سکے ہم اپنے معاملات کو اس طرح ریویو کریں، کریکٹ کریں، ٹھیک کریں کہ ہم اس سوال کا اچھا جواب حاصل کریں نا. ہاں بھئی یہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتی ہے، میں اس کو لگتا ہے کہ میں اس پہ ٹرسٹ کرتا ہوں الحمدللہ، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتی ہے یا کرتا ہے، اور اس کو بھی لگتا ہے کہ میں اس پہ ٹرسٹ کرتی ہوں یا کرتا ہے. اچھا، اب اس میں ایک سوال اور پریکٹیکل نوعیت کا. ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ سر ہماری لائف میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنی لائف میں بڑی گڑبڑ بھی کی ہوتی ہے، ہم نے اپنی لائف میں بہت سے غلط چیزیں بھی کی ہوتی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی لائف میں نے جیسے کہا نا اپنی پرسنل ٹائم لائن اپنے اسپاؤس سے شیئر کریں، تو کیا ہم وہ بھی شیئر کر دیں؟ تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا وہ پرابلم یا آپ کی وہ کمزوری یا آپ کا وہ عیب یا آپ کی وہ غلطی جس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اس پردے کو آپ چاک نہیں کریں، لیکن آپ کا وہ مسئلہ، آپ کا وہ بلنڈر جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے، اس کو اپنے اسپاؤس کی نگاہوں سے مت بچائیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے وہ گناہ جس کا صرف اللہ ہی کو علم ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں آپ دوسروں کو شاہد نہ بنائیں. دوسروں کو یہ آخرت میں کھڑے ہوں گے کہ بھائی یا اللہ آپ انہیں کیسے معاف کر رہے ہیں، اس کے تو اتنے بڑے سارے گناہ. یہ بھی ایک سینیریو ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس دن کی بے عزتی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اس دن اللہ تعالیٰ اس دن بھی ہمارا پردہ رکھ لے اور اس دن ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے. تو لیکن یہ کہ آپ کی دنیا کو پتہ ہے آپ کے بارے میں، آپ کی فیملی کو نہیں پتہ آپ کے بارے میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنوں کو ہمارے بارے میں کوئی خبر کہیں اور سے ملتی ہے، یہ پرابلم ہوتا ہے. کبھی آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ کو آپ کی فیملی کے بارے میں کوئی اطلاع کہیں اور سے ملی ہو، آپ کتنے ڈسٹرب، آپ نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اس نے کیوں بتایا، تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم نے کیوں نہیں بتایا. بالکل اسی طرح آپ کے بارے میں بھی اگر آپ کی کوئی خبر کہیں باہر سے پتہ لگتی ہے تو یہ ایک مشکل کام. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اب جو پریکٹیکل سجیشنز آ رہی ہیں نا اس کے اوپر، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہڈن فائلز نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی ہڈن فائل اس نوعیت کی ہے نا کہ وہ ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، کوئی مسٹیک ہوئی نادانی میں، ایام جاہلیہ میں، تو بس وہ ہو گئی، اللہ نے اب اللہ اس پہ معاف کرے، اور وہ معاملہ اللہ اور آپ کے درمیان ہے، اللہ سے آپ نے توبہ کی ہے، معافی مانگا. اس کی تشہیر نہیں کرے، اس کو نہیں بتائیں. میں یہ اس کو آزمائش میں نہ ڈالیں اس آدمی کو یہ چیزیں بتا کر. یہ پوری بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ ہم سب کو حکمت عطا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ پردہ داری رکھیں. پردہ داری کیا ہے؟ یعنی ٹرسٹ کیسے فارم ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیملی کا سیکرٹ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیملی ممبرز میں سے کسی اور کسی کے درمیان کانفیڈینشیل ہوتی ہیں. اس کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کر سکنا، اس کو میں کہہ رہا ہوں پردہ داری. آپ کے بچے نے، آپ کی بیٹی نے اپنا پرابلم آپ کو آ کے بتایا، تو یہ آپ کے اور آپ کی بیٹی کے درمیان رہنا چاہیے. اور اگر آپ اپنے شوہر کو یہ بات بتا رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شوہر کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس بات کو آئیڈیلی تو آپ کے شوہر کو ہر بات پتہ ہونی چاہیے، آئیڈیلی آپ کی بیوی کو ہر بات پتہ ہونی چاہیے. لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس وقت وہ جس سچویشن میں ہیں، ان کے ٹیمپرامنٹ کا ایشو ہے، وہ اس کو ہولڈ نہیں کر سکیں گے، وہ فوراً جا کے بیٹی پہ برس پڑیں گے. ان سے یہ ڈیٹا جو ہے نا، یہ اس کو ایبزارب نہیں کر سکیں گے. اتنا شاکنگ ڈیٹا ہے. جو بات بیٹی نے آپ کو اکیلے میں بتائی ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں چھپانے کا ارادہ نہیں رکھتی، لیکن میں بتانے کے کسی مناسب وقت کے انتظار میں ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن ابھی اگر بتا دوں گی تو یہ تو چڑھ دوڑیں گے، اور یہ عجیب، میرا اور بیٹی کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. وہ مجھے آ کے اس نے بات بتائی ہے. تو پردہ داری رکھنا بھی ضروری ہے. اصل میں تو میاں بیوی جو ہے نا، وہ
قرآن کی ایک اصطلاح ایسی ہے جو بڑی غیر معمولی اصطلاح ہے، اتنی پروفاؤنڈ اصطلاح ہے کہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اگر قرآن نے زوجین کے بارے میں یہ میٹافر یوز نہ کیا ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی اتنا کریٹیو اور اتنا انٹلیکچوئل، یعنی دنیا کا بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل اس قابل نہ تھا کہ وہ میٹافر انوینٹ کر سکتا ہوتا. اور وہ میٹافر ہے لباس کی. لباس کا ایک مطلب پردہ ہوتا ہے، لباس ساتر ہوتا ہے، لباس پردہ داری کرتا ہے. یعنی اسپاؤس سے شیئرنگ کے نتیجے میں کانفیڈینشیلٹی آف دا میٹر افیکٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ آئیڈیل ریلیشن شپ ہے اسپاؤس کے ساتھ. میرے بچے نے اپنی کوئی بات مجھے بتائی، میں نے اسپاؤس کو بتائی، تو ایسا ہی ہے جیسے میں نے اپنے کپڑوں میں ادھر سے ادھر رکھ لی، اس جیب سے نکال کے اس جیب میں رکھ لی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لیکن اس نوعیت کا، یعنی آئیڈیلی اللہ کرے کہ اسپاؤس کے ساتھ بھی اس نوعیت کا ٹرسٹ اللہ نصیب کرے. تو پردہ داری، آپ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ اس وقت مشکل میں آتا ہے جب لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے جو بات آپ کو بتائی تھی تو اب فلانے کا بیہیویئر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے جس کے نتیجے میں مجھے شک ہوا ہے کہ آپ نے فلانے کو کوئی بات بتا دی ہے، یا پوری یا آدھی، جس کے نتیجے میں فلانا جو ہے اب میرے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے. تو میں اپنی دماغ لڑاؤں گا اور مجھے لگے گا کہ نہیں، آپ نے وہ ڈیٹا ادھر دیا ہے جبھی وہ فلانے نے یہ بات کی ہے. تو یہ ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں حکمت عطا کرے. اگر کسی کے گھر میں بہت اچھا سا کراکری کا سیٹ نہ ہو نا، ڈنر سیٹ، تو اسے لگے گا کہ وہ بہت ہی بنیادی نوعیت کی چیز سے رب نے مجھے محروم کیا ہے. لیکن اگر حکمت کے بغیر 30-40 سال گزر جائیں نا تو اسے ایسا گمان نہیں ہوگا. کیا خیال؟ اللہ ہمیں حکمت عطا کرے اور حکمت کی ضرورت کا ہمیں احساس پیدا. حکمت بہت طلب کرنے کی چیز ہے، مستقل طلب کرنے کی چیز ہے. رب کریم ہمیں حکمت عطا کرے. تو پردہ داری رکھنی ہے. اب یہ دو اپوزٹ قسم کی باتیں میں نے ٹرسٹ کے میں پریکٹیکل سجیشنز جو میں دے رہا ہوں. پہلی میں نے یہ کہی کہ آپ نے شیئرنگ کرنی ہے، ہڈن فائلز نہیں ہونی چاہیے. اور کون سی ہڈن فائل جائز ہے میں نے وہ بھی بتا دیا آپ کو. پھر میں نے یہ عرض کیا کہ پردہ داری بھی رکھنی ہے، اس میں حکمت چاہیے. اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے، ہماری فیملی لائف اور کمیونل لائف میں 4 قسم کے کہہ لیجئے گناہ کہہ لیں. ان میں سے مطلب 3 تو بہت گناہ کے کام ہیں، چوتھا بھی ایک خرابی کام ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. یعنی 4 قسم کی خرابیاں ایسی ہیں جس سے فیملی لائف اور کمیونٹی لائف، معاشرے کے لیے بھی بہت خطرناک ہیں اور فیملی لائف کے لیے بھی بہت خطرناک ہیں. اور میں اس ترتیب میں اگر ان کو بیان کروں تو پہلی ہے شک، دوسری ہے بدگمانی، تیسری ہے غیبت، اور چوتھی ہے حسد. حسد اس میں مطلب سب سے زیادہ آگے کی چیز ہے. مطلب اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ من شر حاسد اذا حسد، ہم سب کو حسد کرنے والے کے حسد سے، حسد یعنی جب وہ حسد کرے خاص طور پر اس وقت ہمیں محفوظ کرے. یہ جو 4 مطلب اپنے لیے بھی سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے، میں بھی اس طرح کی کسی خرابی سے محفوظ رہوں، میرے اندر پیدا نہ ہو. اور دوسرے میرے ملنے والوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے، ان کے اندر بھی پیدا نہ ہو. اس کے اندر جو حسد تو بہت ہی آگے کی چیز ہے. اس سے اچھا، غیبت بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پھر نیچے آئیں بدگمانی بھی بڑا مسئلہ ہے، اور نیچے آئیں شک بھی بڑا مسئلہ ہے. ہم جس کام میں اپنے متعلقین کی مدد کر سکتے ہیں وہ ہم سمجھ لیں. شک سے بچانے میں اور بدگمانی سے بچانے میں ہمیں اپنے ملنے والوں کی شعوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے. یہ وہ 2 کام ہیں جس میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ چھوٹے لیول کی چیزیں ہیں. غیبت اور حسد، مطلب اگر میں ترتیب میں ان کی، یعنی خرابی میں سب سے اوپر ہے حسد، لیکن اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے شک. شک سے ہمیں متنبع کیا گیا ہے کہ شک اچھی چیز نہیں ہے. شک ہمارے ذہن کی پروسیسنگ، ذہن کی فنکشننگ، اس کے لیے خرابی پیدا کرتی ہے، بری چیز ہے. لیکن شک کر لینا گناہ کی کیٹیگری میں نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ بدگمانی ہے. بدگمانی اس طرح کی چیز ہے جس کے لیے ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے آخرت میں. پھر غیبت ہے، اس کے بارے میں تو بالکل ہی پکی بات ہے کہ مطلب وہ تو بہت ہی آگے کی چیز ہے، اور حسد تو بہت ہی زیادہ آگے کی چیز ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے پیدا ہوتا ہے،
یعنی میری لائف ایسی ہو کہ سامنے والے کے دل میں یا ذہن میں شک پیدا نہ ہو، اور اگر کہیں شک پیدا ہو سکتا ہے تو اس کو میں ریزالو کروں، اس کو میں کلیئر کروں۔ تو شک اور بدگمانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں کمیونیکیشن کو بالکل کلیئر کروں، میں اپنے معاملات کو اسٹریٹ کروں، میں اپنی چیزوں کو اوپن کروں۔ ہڈن فائلز جو ہیں وہ شک پیدا کرتی ہیں، ہڈن فائلز جو ہیں وہ بدگمانی پیدا کرتی ہیں، ہڈن فائلز جو ہیں اس کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ بدگمانی سے کیسے اس کو بچائیں؟ دیکھیے، بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ سوال کا جواب دینے میں بھی چڑھتے ہیں۔ ضروری ہے کہ میں آپ کو ہر چیز بتاؤں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ضروری ہے بتانا کہاں جا رہا ہوں؟ کچھ اس قسم کے مسائل اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اصلاح کرے ہماری۔ چڑھنے کا جو عمل ہے، چڑھنے کا عمل ہم سب کے اندر ہوتا ہے، یہ کبر خفی ہے۔ آپ نے کبھی کھانے پکایا ہے کسی، مطلب چلے کھایا تو ہوگا نا، پکایا نہیں ہوگا تو پتیلی کو صاف کرتے ہیں نا، تو اس پہ کھرچن لگی رہ جاتی ہے نا، وہ کبر ایسا ہی ہے، لگا رہ جاتا ہے۔ وہ کبر جو میرے اندر اویئرنیس کے ساتھ ہے، انٹینشن کے ساتھ ہے، کانشیسنس کے ساتھ ہے، وہ تو بہت کم ہوتا ہے، فرعون ورعون ہوتا ہے وہ، فقال انا ربکم الاعلی۔ عام لوگ تو مطلب وہ کبر خفی سے ہی خاصا کام کرتے رہتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کبر سے محفوظ کرے۔ بعض لوگوں کی مزاجی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ جو سیدھا سا سوال ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں موبائل پہ، غصہ آ گیا اس بات پہ، کیا دیکھ رہا ہوں موبائل، کہاں جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے تھے، تو ایکسپلینیشن دینا بھی، مطلب وہ ایکسپلینیشن جو مانگی جا رہی ہے، اچھا اس کو ہمیں اس لیے چڑ ہوتی ہے کہ مطلب ہم پھر ایک بدگمانی کرتے ہیں کہ تم مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اچھا میں کہتا ہوں اس جگہ پہ کیوں پہنچ گئے؟ مجھے کئی دفعہ لوگوں نے آ کے کہا کہ میرے شوہر جو ہیں، یا کسی نے کہا میری بیوی جو ہے مجھ سے ایسے سوال کرتی ہیں، دیکھیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی۔ میں نے کہا تم اسے اس طرح کیوں انٹرپریٹ کر رہے ہو؟ وہ تمہارے اندر اتنی زیادہ انٹرسٹڈ ہے، تم اس کو اس طرح کیوں نہیں لیتے؟ شی از اور ہی از ڈیپلی انٹرسٹڈ ان یو، اس طرح کیوں نہیں لے رہے؟ آپ فرق محسوس کر رہے ہیں اس پوری بات کا؟ یعنی وہ جاننا چاہتا ہے، جاننی چاہتی ہے کہ آپ مطلب آپ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ آپ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ مطلب، یا آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے ایکسکیوز می، یہ میری پرسنل اسپیس ہے، دس از مائی پرسنل ٹائم، ہو آر یو؟ فیملی لائف میں پرابلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پرسنل اسپیس کی ڈیمانڈ بڑھنے لگتی ہے۔ فیملی لائف میں نا کلیکٹیو اسپیس کا تحفظ کرنے سے فیملی ایکسل کرتی ہے، پرسنل اسپیس ڈیمانڈ کرنے سے فیملی ویلیوز نرچر نہیں ہوتی۔ کلیکٹیو اسپیس کا تحفظ کیا جاتا ہے، کلیکٹیو اسپیس ڈیمانڈ کی جاتی ہے، کلیکٹیو اسپیس کو چاہا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم 4 لوگوں کے گھر میں چاروں آدمی پرسنل اسپیس کے امیدوار ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کلیکٹیو اسپیس، پرسنل اسپیس، تو اس میں جو بات میں کہہ رہا تھا کہ دوسرے کو ایکسپلینیشنز خود سے دیجئے، میں نے یہ بات کی کہ یہ 4 خرابیاں ہیں، شک، بدگمانی، غیبت اور حسد۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے، یعنی اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے ذہن کو شک سے بچائے، لیکن ایک میرا کام بھی ہے نا کہ میں اپنے معاملات سیدھے رکھوں، میں اپنی زندگی کھلی کتاب کی طرح رکھوں۔ کچھ ایکسپلینیشنز خود سے دینے میں خیر ہوتی ہے، آپ خود ہی بتا دیں کہ بھئی یہ میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ بات واضح ہو گئی میرا خیال ہے کہ شک اور بدگمانی سے بچانے کی ایک کوشش کریں اس کو۔ اس کے لیے آپ کو مطلب جب آپ اس گول کو آپ اون کریں گے نا، اس آبجیکٹو کو آپ اون کریں گے، تو پھر خود آپ کا ذہن آپ کو بہت کچھ سجھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک کام اور ہے جو اعتماد حاصل کرنے اور اعتماد میں آگے بڑھنے میں بہت معاون ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں اور اس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہیں۔ یعنی میں تمہیں سمجھوں، تم مجھے سمجھو، آؤ ہم دونوں ایک دوسرے کے مددگار بنیں ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے میں۔ اس کے لیے بھی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی بلکہ میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، یہ بڑی دلچسپ اور بہت مزیدار ایکٹیویٹی ہے، گھر جا کے انشاءاللہ کیجئے گا۔ آج اگر آپ کو ممکن ہو تو، اگر آج موقع ہو تو آج کھانے کے بعد رات میں آپ بیٹھیے گا۔ ایکٹیویٹی یہ ہے، گھر کے تمام لوگوں کو ایک ٹاسک دیں،
جتنے لوگ، یہ مطلب آپ کی فیملی کی بات کر رہا ہوں، آپ کے اسپاؤس، آپ کے بچے، کام یہ ہے کہ سب نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے پیپر کے اوپر، رائٹنگ میں، کہ جیسے میں اپنی بات کروں تو ہمارے گھر میں 5 لوگ ہیں نا، مطلب میں ہوں، میری بیوی ہے، میرے 3 بچے ہیں. تو میں نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے کہ میرے علاوہ جو 4 لوگ ہیں، 1 بائی 1 ان چاروں کے بارے میں میں نے سوچنا ہے اور پیپر پہ لکھنا ہے کہ اس کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور 3 ٹاپ 3 ایکسپیکٹیشنز میں نے سوچنی ہے اور وہ لکھنی ہے. میری بیوی کو مجھ سے ٹاپ 3 ایکسپیکٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں، میرے فلاں بچے کو کیا ہو سکتی ہیں، میرے فلاں بچے کو کیا ہو سکتی ہیں، میرے فلاں بچے کو کیا ہو سکتی ہیں. اسی طرح یہ کام گھر کے تمام لوگ کریں. اسی طرح ایک کام یہ کریں کہ میرے ذہن میں ان کے حوالے سے کیا بات آتی ہے، کس طرح کی ایکسپیکٹیشن آتی ہے، اس کو بھی لکھیں اگر کوئی ایکسپیکٹیشن ہے، اور پھر اس کی شیئرنگ کریں اور پھر دیکھیں کتنا میچ کرتا ہے. اور اگر میچ نہیں بھی کر رہا تو آپ انجوائے بہت کریں گے، مطلب 1 بائی 1 نا، اور سب لوگ بیٹھ کے کریں، زبردست شیئرنگ ہوگی. یہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں. تو ٹرسٹ اس وقت ڈیولپ ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں اپنی آگہی کو بڑھنے دیتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سمجھ میں آ سکنے والی اپنے معاملات ایسے رکھتے ہیں کہ میں تمہاری سمجھ میں آ سکوں، تم میری سمجھ میں آ سکو. میں اپنے آپ کو تم سے چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں کسی معاملے کو خفیہ رکھنے کی کوشش نہیں کر رہا، ایک دوسرے کی سمجھ میں آ سکنے کی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں رازداری معاملے کی رازداری بھی رکھ رہے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب اسی طرح ایک اور بات ہے، اور وہ ہے ایکسپیکٹیشنز کی. ٹرسٹ اس وقت ڈیولپ ہوتا ہے جب ہم، یعنی ایک طرف تو میں نے یہ ایکٹیویٹی کہی کہ آپ ایکسپیکٹیشنز لکھیں، دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے ہمیں چند باتیں سمجھنی ہیں. یعنی ہمیں اپنے تعلق کو ایسے رکھنا ہے کہ دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز مجھ سے بڑھنے نہ لگے، لیکن وہ مجھ سے نا امید بھی نہ ہو. مجھے اپنا معاملہ ایسا رکھنا ہے کہ میری ایکسپیکٹیشنز، میں اس سے غیر ضروری طور پر ایکسپیکٹیشنز نہ لگاؤں، دوسرے سے نا امید ہوئے بغیر اپنی ایکسپیکٹیشنز کو میں ختم کر لوں یا کم کر لوں. میں تم سے نا امید نہیں ہوا ہوں، لیکن میں تم سے ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں لگا رہا. میں اسپیسیفک ایکسپیکٹیشنز نہیں لگا رہا، میں اچھا ہی تم سے، تمہارے لیے اچھی ہی چیزیں سوچتا ہوں، اچھا ہی خیال کرتا ہوں. تو ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم غیر ضروری طور پر بہت ساری اسپیسیفک نوعیت کی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں. جب ہماری ایکسپیکٹیشنز، اسپیسیفک ایکسپیکٹیشنز بہت ساری ہو جاتی ہیں نا، یہ فلاں چیز کرے گا، اس کو تو یہ کرنا چاہیے، یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے، یہ تو آپ کو کرنا ہی چاہیے، یہ بڑی اسپیسیفک ایکسپیکٹیشنز ہیں. ان کو ہم ان سے باہر نکلیں، لیکن ہم نا امید بھی نہیں ہوں. تو یہ بھی ایک چیز ہے. تو اب اسی طرح ایک چیز جو ٹرسٹ بلڈنگ میں بہت اہم ہے کہ ہم غیر ضروری طور پر کمٹمنٹس نہیں کریں. کمٹمنٹس بھی وہی کام ہوتا ہے نا، آپ نے کمٹمنٹس بڑی آسانی سے کمٹ کر لیتے ہیں، بہت ساری کمٹمنٹس کر لیتے ہیں، بڑی جلدی کمٹمنٹس کر لیتے ہیں. جیسے ہی آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں یا کچھ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ دے دوں گا، میں آپ کو یہ کرا دوں گا، میں وہ کرا دوں گا، یہ آپ نے ایکسپیکٹیشنز بنا دی نا. دوسرے کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز نہ بڑھیں، مجھے ایسے زندگی گزارنی چاہیے. لیکن اگر کہیں کمٹمنٹ ضروری ہے تو وہ کمٹمنٹ کریں. جب آپ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں، لیکن آپ غیر ضروری طور پر کمٹمنٹس نہیں کرتے. پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب ہم بہت ساری کمٹمنٹس کر لیتے ہیں اور کمٹمنٹس نبھاتے نہیں ہیں. جس چیز کا وعدہ کیا ہے اس کو پورا کیجیے. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا، پہلے بھی آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے کہا تھا اب نہیں کروں گا، پھر آپ کر رہے ہیں. تو یہ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ٹرسٹ کے بڑے ایشوز ہیں ہمارے درمیان، اور پھر مسئلے بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ غلط کام نہیں کریں گے، لیکن پھر انہوں نے کر لیا یہ غلط کام، اور کوئی غلط کام تھا جو وہ کرتے تھے. تو جب یہ مسئلہ انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے ان سے کہا کہ جس سے وعدہ کرنا چاہیے اس سے نہیں کیا. اگر یہ غلط کام آپ سے وعدے کے نتیجے میں چھوڑ رہے ہیں تو بھی کوئی بہت اچھا کام نہیں کر رہے. سب سے اچھا کام یہ ہے کہ اس سے وعدہ کریں جس کے بتانے کے نتیجے میں غلط کام غلط ہے، صحیح کام صحیح ہے. جس نے طے کیا ہے کہ کون سا کام غلط ہے کون سا کام صحیح ہے،
آپ سے تو چھپ سکتے ہیں نا وہ، آپ کتنے غلط کام پکڑ سکتے ہیں، آپ مطلب آپ کے خوف سے جو غلط کام چھوڑا ہے وہ تو مطلب غلط کام اصل میں چھوڑا نہیں ہے. تو جس کی نگاہ سے میں اوجھل نہیں ہو سکتا، اسی کے خوف سے مجھے غلط کام چھوڑنا ہے، اسی سے مجھے وعدہ کرنا ہے، اسی طرف انسانوں کو. تو ہم اس کو بھی دیکھیں، مطلب یہ بھی ایک بہرحال یہ مختصر مختلف نوعیت کی اس میں چیزیں آئیں. میں ذرا سا ایک ریویو کر لیتا ہوں. ہڈن فائلز کی میں نے بات کی، کانفیڈینشیلٹی کی میں نے بات کی، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی میں نے بات کی، بدگمانی اور شک سے بچانے کی میں نے بات کی، ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے میں نے بات کی کہ آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تو نہیں لگا لی ہیں، اور کس طرح کی ایکسپیکٹیشنز میں نے لگا لی ہیں، اور دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز مجھ سے بڑھ رہی ہیں، تو مطلب مجھے اپنے آپ کو یعنی اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کو سوچیں. کمٹمنٹس کی بات میں نے کی. اسی طرح غیبت کے حوالے سے بھی ایک چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہمیں کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے اور وہ بات کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں ہوتی ہے، ابھی غیبت شروع نہیں ہوئی ہوتی. غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جب کوئی غلط بات کسی کے بارے میں ہو تو آپ اسے خاموش کریں، تب تو مطلب اتنا مزہ آ رہا ہوگا کہ اس وقت خاموش کرانا مشکل ہوگا، مطلب وہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ اب مطلب اس کو خاموش کرانا، اس وقت تو بہت مزہ آتا ہے. اس کا اصول یہ ہے، غیبت سے بچنے کا ایک ہی اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ مجھ سے میرے بارے میں بات کرو، مجھ سے فلانے اور فلانے اور فلانے کے بارے میں بات نہیں کرو. اگر فلانے اور فلانے کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم اس کے کیریکٹر کو اپریشیٹ کریں، اس کی عظمت کو محسوس کریں، اس انسان کی جو مطلب اس انسان کی علم سے، اس انسان کے کیریکٹر سے، اس انسان کی اس کی کوئی کوالٹی ہے جس کو ہم ایڈمائر کر رہے ہیں، اس لیے ہم بات کر رہے ہیں، اس کی کوئی بہت اچھی کوالٹی، اس کی کوئی گریٹنس. چلیں ٹھیک ہے، فلانے آدمی کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ اب فلانے آدمی کے سامنے تو ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے نا، لیکن اس کی ایبسنس میں تو کر سکتے ہیں. کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا بڑا دل ہے، کتنا اچھا کام کر رہا ہے، کتنی اچھی بات کر رہا ہے، کتنے اچھا عمل کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے وہ آپ اس کی ایبسنس میں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ غیر ضروری طور پر لوگوں کا ذکر نہیں آنے دیں. جب ہم اس کا خیال نہیں کرتے تو وہ غیبت کی طرف بڑی آسانی سے معاملہ جاتا ہے. وہ کسی اور کی بات آپ سے کیوں کر رہا ہے؟ غیبت سے آپ اپنے آپ کو بچائیے. جس کا مسئلہ ہے اسی سے بات کریں. جب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ فلانے نے یہ کیا تو آپ کہیں فلانے کو بتاؤ، مجھے کیوں بتا رہے. اسی طرح اسی کو آپ کو بھی کوئی بات کرنی ہے تو اس سے ڈائریکٹ جا کے بات کریں. تو غیبت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب ہم ڈائریکٹ اس سے بات کرتے ہیں جس کے بارے میں بات ہوتی ہے. اس سے جو بھی ہمارے ذہن میں جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ ریزالو کر لیتے ہیں. آپ کے دل میں بھی اگر شک آ رہا ہے نا تو یا تو اس شک کو چھوڑ دیجئے، یا پھر جا کر اس سے پوچھ لیجئے، یا پھر اللہ سے بات کر کے مطلب یہ اللہ سے کہیے یا اللہ میرے دل سے اس شک کو نکال دیجئے، میرے اندر مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ میں اس سے اس بات کی ایکسپلینیشن مانگوں، مجھے کچھ بھلا نہیں لگتی یہ بات، مجھے مناسب نہیں لگتی کہ میں اس سے جا کے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کروں اور ایکسپلینیشن مانگوں. تو میرے دل کو ہلکا کر دیجئے، آپ اس معاملے میں میرے لیے کافی ہو جائیے، اس معاملے کو آپ حل کر دیجئے، میرے دل سے شک کو نکال دیجئے، یا پھر جا کے بات کر لیں. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس کا میٹر ہے اسی کو بتایا جائے. اب آپ کے بچوں کو بھی جب یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ میرے بارے میں میری بہن کو بتا رہے تھے، میرے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ مطلب اس کو بھائی کے ذریعے پتہ لگ رہا ہے، اس کو بہن کے ذریعے پتہ لگ رہا ہے، تو مسئلہ بہت خراب ہوتا ہے. یعنی اولاد کی غیبت بھی غیبت ہی ہوتی ہے نا. غیبت اجنبی لوگوں کی تھوڑی ہوتی ہے، مطلب غیبت بچوں کی بھی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کی بھی ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے غیبت، ہر انسان کی پاسبل ہے. اصل میں ہمارے یہاں بعض لوگوں کی غیبت کو ہم غیبت کی کیٹیگری میں شمار نہیں کرتے. یعنی حکمرانوں کی غیبت، سیاستدانوں کی غیبت، علاقے کے لوگوں کی غیبت، ٹیچرز کی غیبت، محلے کی مسجد کے امام صاحب کی غیبت، ساس سسر، مطلب غیبت تو ہم نے سوچا ہوا پتہ نہیں میری ہی ہوتی ہوگی جو لوگ کرتے ہیں، میں تو کسی کی نہیں کرتا. یہی مطلب اس ذہن سے لوگ جی رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مسئلے ہیں اس سے نکلنے کی کوشش کریں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو شک سے، بدگمانی سے، غیبت سے اور حسد سے بچانے کی کیا انتظام میں نے کیا ہے، کیا کوشش میں نے کی ہے، کیا دعا میں نے کی ہے، اور اپنے گھر والوں کو میں نے شک سے،
بدگمانی سے، غیبت سے، حسد سے بچانے کی کیا کوشش میں نے کی ہے. اب ہم میرا خیال ہے کچھ کویسچنس لے لیتے ہیں. جی فرمائیے، سوال کیجیے. جیسے آپ نے کہا کہ اپنے بارے میں کچھ وضاحت دے تاکہ لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کریں. اگر ایک انسان ہے جس کا روز کا ایک معمول ہے اور اگر اس سے کہا جائے ہلو جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا روز کا ایک معمول ہے اور پھر بھی اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کے جیسے ایک اسکول جانے والے بچے کو ماں پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، جب سے پتا ہے صبح سے آپ کام میں لگے ہوئے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں پھر بھی وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو. اس قسم کی باتوں کا مناسب جواب بتا دیجیے کہ کیا دوں. بس اصل میں ہم سب کو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آسانی یعنی برا ماننا ہمارے لیے آسان نہ رہے. ہم پوری سچائی کے ساتھ اس کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، کیا ہم نے اس کو اپنے لیے کوئی پروجیکٹ بنایا ہے، کیا یہ میرا ایک لائف لانگ پروجیکٹ ہے. یعنی برا ماننا، بلکہ اگر میں ایک سلوگن آپ کو دوں نا کہ نہ میں برا مانوں نہ میں برا ماننے دوں. یعنی برا ماننا بھی میرے، نہ میں آسانی سے برا مانوں اور نہ میں کسی کو برا ماننے دوں. یہ ایک مطلب اس کو مستقل نوعیت کا ایک پروجیکٹ بنائیے. آپ کا تزکیہ اتنا ہی کامیاب ہو سکا ہے جتنا آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اسی طرح تزکیے کے جو فوری نتائج حاصل ہوتے ہیں نا، تزکیہ جسے ہم کہتے ہیں، معافی مانگنا اور معاف کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا جتنا تزکیہ ممکن ہوگا. جتنا کبر اندر موجود رہے گا اتنا یہ دونوں کام دشوار رہیں گے. بعض اوقات لوگ انا بچا لیتے ہیں، تعلق قربان کر دیتے ہیں، معافی نہیں مانگتے. اس سے بہتر ہے کہ انا کو قربان کر دیں اور تعلق کو بچا لیں. کس کو کس کی خاطر بچاتے ہیں؟ انا کی خاطر تعلق قربان کر دیتے ہیں یہ بہتر ہے، یا تعلق کی خاطر انا کو قربان کر دیں یہ بہتر ہے؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو برا نہیں مانیں آسانی سے. اگر کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے تو اس کو جواب دے دیں. اور مطلب بعض اوقات ہم الجھنے لگتے ہیں. ہمیں دیکھیں ہوتا کیا ہے، جس انسان کو آپ جانتے ہیں کہ یہ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ہم وہ کام نہ کریں جس بات پہ وہ ناراض ہوتا ہے. پھر ہم اس کو مطلب اس کو اس طرح ایکسیپٹ کر لیں جیسا وہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دوسروں کو چینج نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے ساتھ کام کر سکتے ہیں. ہمارا یعنی دوسرا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، اس کے لیے وہ جواب دہ ہے. میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں یہ میرا مسئلہ ہے، میں اس کے لیے جواب دوں. تو بات سمجھ آ رہی؟ جتنے مشکل حالات میرے لیے ہیں اللہ نے تو اتنا آسان میری منزل کو کر دیا تھا. مسئلہ اس وقت ہوا جب میں نے مشکل حالات کو آسانی سے قبول نہیں کیا. اگر اس نے میرے لیے حالات مشکل رکھے تھے تو اس نے میری منزل تک پہنچنا، منزل کون سی ہے میری؟ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی آخرت میں اگر ایک بڑی منزل مجھے چاہیے تو مشکل حالات میں مجھے مطلب پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ میرے لیے کافی ہوگا، مطلب مجھے سمجھنا چاہیے چیزوں کو. جی اور بتائیے کوئی کویسچن. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. کبھی آپ نے جیسے کہا کہ غیبت سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جاتا ہے کہ ہم ان سے اگر کنفرنٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے اور دوسرے یہ کہ معاملہ اور ورس ہو جاتا ہے. جیسے اگر آپ پیچھے رہتے ہیں اور ظاہر ہمارا معاشرے سے جوائنٹ فیملی سسٹم یہاں پہ سوسائٹی میں بہت فیل کرتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں کہ جب وہ آپ سے بات کرنا میں جو چھوڑ دے، ایون جو غلطی ہوتی ہے سامنے والے کی لیکن وہ ایڈمٹ نہیں کرنا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ بھی مطلب ایک ہیپی ریلیشن شپ کا ہی ایک ہے نا کہ آپ کمیونیکیٹ کرو، آپ تیسرے بندے کو انوالو نہ کرو، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ دو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ یہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا، یہ نیت کا برا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں مستقل، یہ ایک ذمہ داری ہے، مستقل نوعیت کی ذمہ داری ہے. یہ ایسا چاہ نہیں رہا جیسا یہ کر رہا ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، یہ نیت کا برا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ میں نے سمجھنا ہے. دوسری بات، یہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے،
یہ بھی مطلب اس کے اندر بھی اس کی اصلاح بھی ممکن ہے. میں نہ کر سکوں اس کی اصلاح یہ ایک الگ بات ہے. مجھے اس کی اصلاح کے بارے میں جو امید ہے وہ اپنی کمیونیکیشن اسکلز کی بلبوتے پہ نہیں ہے. قادر مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر بادل کے وہ ذات بارش کر سکتی ہے, دیوار کو دروازہ بنا سکتی ہے, ٹھیک ہے. بغیر آنکھوں والے کو بھی, یعنی آنکھوں سے محروم آدمی کو بھی دکھا سکتی ہے, پانی کے بغیر بھی پیاس بجھا سکتی ہے. یہ کہتے ہیں نا قادر مطلق کا مطلب ہے کہ وہ قادر ہے ہر چیز پر, اسے کسی چیز کے ممکن بنانے میں اسباب کی حاجت نہیں ہے. اب ہمارے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہے, کوئی مزاجی مسئلہ ہے, وہ کوئی چیز نہیں مان رہے, یا کوئی غلطی انہوں نے کی ہے, کوئی زیادتی انہوں نے کی ہے, اور اس زیادتی کو وہ قبول نہیں کر رہے, یا وہ تو بس ٹھیک, یہ ایک الگ مطلب زیادتی کر رہے ہیں, اللہ ان کو ٹھیک کرے. اور آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں. آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ نہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں, نہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے دوں. ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کرنا کسی بھی انسان کے لیے آسان کام نہ ہو. یہ بھی ہماری دینی ذمہ داری ہے, نہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں, نہ میں اپنے ساتھ زیادتی ہونے دوں. تو ایک حد تک مطلب آپ کے ساتھ زیادتی کرنا لوگوں کے لیے آسان کام نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پر, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پھر بھی اپنے آپ کو زیادتی سے بچا لیں گے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ پھر بھی زیادتی ہو, آپ کو بلا وجہ کسی چیز کے اوپر تکلیف اٹھانی پڑے, کوئی کوفت اٹھانی پڑے, کوئی مشکل اٹھانی پڑے, وہ اللہ کی طرف سے بس ٹھیک ہے. اللہ نے انسانوں کے ذریعے انسانوں کے اوپر کچھ مشکلات, کچھ آزمائشیں بھیجی ہیں, انہیں قبول کریں, اپنے حصے کا کام کریں. اگر ایک انسان آپ کی زندگی میں اذیت کا باعث ہوا ہے, اس کو آپ بعض اوقات بتا سکتی ہیں, آپ اسے بتائیے کہ بھائی آپ کی یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے, یہ چیز مجھے ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے, یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم جس بھی طریقے سے اس معاملے کو اپروچ کرتے ہیں اس طریقے سے وہ معاملہ ریزالو ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے. اگر یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ نے کہی نا, جس بھی طرح سے ہم اس معاملے کو ایڈریس کرتے ہیں اس طرح سے معاملہ ریزالو ہوتا ہے یا بڑھتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہماری انا سیٹسفائی ہوتی ہے لیکن معاملہ اور کمپلیکیٹ ہوتا ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ دا مینر, جس مینر میں میں کسی معاملے کو, کسی پرابلم کو اپروچ کرتا ہوں, اس میں وہ سچویشن اور کمپلیکیٹ ہو رہی ہے اور ایگریویٹ ہو رہی ہے, لیکن میری انا کو تسکین بھی ہو رہی ہے کیونکہ میں نے بھی رکھا نہیں, میں نے بھی 4 لفظ بول دیے ادھر ہی, میں نے بھی کچھ نہیں رکھا, میں نے بھی ادھر ہی جواب دے دیا اسے, لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا, چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ ٹھیک, مطلب میری سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ ایسے کروں, لیکن ایسا کرنے سے تو معاملہ خراب ہو رہا ہے, تو اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو ٹھیک ہے اللہ سے مدد مانگوں, چھوڑ دوں اس کو. اور لیکن بہرحال اس کو پولائٹ مینر میں بتا سکتا ہوں, بتا دوں, لیکن اس کے بارے میں بدگمانی اپنے دل میں نہ پیدا کروں, اس کے بارے میں یہ نہ سمجھوں کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. مطلب دیکھیں, اگر ہمارا سگا بھائی ہمارے سر پہ تلوار لے کے بھی کھڑا ہو جائے نا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا, تو بھی ہمیں یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مطلب لازماً اس کا انجام برا ہوگا. یہ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس ہے کہ مطلب بہن کے سر پہ تلوار لہرا رہے تھے, لیکن ان کے اندر امکان خیر موجود تھا نا, مطلب اللہ نے ان کے دل کو پلٹ دیا نا. تو میں یہ جو 2 باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں بدگمان ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں, اسی طرح اس کی بھی مدد کروں کہ وہ میرے بارے میں بدگمان نہ ہو, اس پہ الگ بات میں نے کی ہے. اور مطلب میری یہ بات سمجھ آ رہی. ویسے یہ موضوع اتنا بڑا ہے, اس کے اوپر میری 2 بہت ڈیٹیلڈ لیکچرز ہیں, چیلنجز آف ریلیشن شپ بلڈنگ, اور وہ دونوں 2 گھنٹے کے ہیں, اور اس میں بہت سارے کویشچن آنسرز ہیں. یعنی 4 گھنٹے کا کانٹینٹ صرف چیلنجز آف ریلیشن شپ بلڈنگ کے اوپر ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. آج جو میں نے صرف ٹرسٹ کے اوپر ایک بہت چھوٹے سے موضوع کو میں نے پک کیا تھا, تو اس پہ مطلب ٹھیک ہے وہ نہیں صحیح ہو رہا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن دیکھیں یہ بہت اہم اصول ہے. آپ نے جو طریقہ اپلائی کیا اس کے مطابق چیزیں نہیں سنبھلی نا, تو اس طریقے کو تو چھوڑ دیں اور پھر انتظار کریں, اور اس کے بارے میں بدگمان نہ ہوں, یا کم از کم یہ نہ سوچیں کہ وہ نیتوں میں برا ہے. مطلب
ٹھیک ہے وہ اپنے مزاج پہ قابو نہیں پا سکا، اس کو اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، وہ اپنی عادتیں اس کی ایسی ہیں، لیکن وہ انٹینشن اور اپنی نیت میں برا نہیں ہے، وہ اپنے مزاج میں بڑا سخت ہے اور اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ اس کے مزاج سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر مجھے تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر بھی اصلاح ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ اسے اپنا ولی بنا لے، بہت ممکن ہے کہ وہ ایک بہت بڑا انسان بنے، مطلب یہ امکان جب تک اس کے اندر سانس باقی ہے یہ امکان ختم نہیں ہوا ہے، یعنی اس انسان کو بھی اللہ ولی اللہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل بات ہے نا یہ کہ اس کے اندر اتنا امکان، مطلب اس کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں، انسانوں کے اندر جو امکانی خیر ہے اس کا ایک بالکل ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ایسا ہی رہے گا، بات واضح ہو رہی ہے، سوائے ابلیس کے اور اس کے حواریوں کے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں یہ گمان کریں کہ وہ ناقابل اصلاح ہے، بات واضح ہو رہی ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کے اندر امکان خیر و خوبی زندہ ہے، اسی لیے وہ زندہ ہے، بات کلیئر ہو رہی ہے؟ جی فرمائیے۔ کبر اور حسد کی جو آپ نے بات کی تھی، تو ایک تو شیطان اور نفس ہیں جو ہمیں ان چیزوں پر وہ کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کرنٹ سوسائٹی میں جہاں پر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور جہاں ہم جابس کر رہے ہیں آرگنائزیشن میں، اس کے کلچر میں بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ان چیزوں کو ہمارے لیے اور آسان بنا رہے ہیں؟ تو اگر ہے تو ان کے لیے بچنے کے لیے ہمارے لیے اور بچوں کے لیے کچھ پریکٹیکل اگر آپ تجاویز دے دیں کیسے بچائیں؟ بہت اچھا، مطلب میں بہرحال ایک طالب علمانہ حیثیت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیں وہ جو 4 خرابیوں کی بات کی تھی نا، شک، بدگمانی، غیبت اور حسد، اس میں سے 2 تو ایسی ہیں جس میں ہمیں کافی کام کرنا چاہیے شک اور بدگمانی سے بچانے کے لیے، باقی 2 ایسی ہیں جس سے بچانے کے لیے مطلب ہم کچھ اور نوعیت کا کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پہلی بات تو یہ کہ حسد اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے یا میرے اندر پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے میں عام طور پر حسد کو پروان چڑھانے میں کون سا فیکٹر بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ اس میں ایک فیکٹر بہت ایکٹیو ہے، وہ ہے نمود، نمائش، اسراف، دکھاوا، ریاکاری، مطلب اپنی شان، اپنی شوکت، اپنا مال، اپنی چیزیں، اپنی کامیابیاں، اپنی اسٹرینتھ، اپنی صلاحیت غیر ضروری طور پر مطلب ویسے ہی مطلب شو آف جو ہے نا، یہ مطلب وہ انسان جس کا ایمان کمزور ہے اس کو آسانی سے حسد میں مبتلا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف کرے، مطلب یہ ہم کیوں گمان کر رہے ہیں کہ دوسرے کا ایمان کمزور ہے، ہم یہ کیوں نہیں گمان کر رہے کہ ہمارا اپنا ایمان کمزور ہے؟ تو جب ہم دوسروں کی یہ چیزیں ڈسپلے دیکھتے ہیں تو اس ڈسپلے سے ہم بھی بعض اوقات متاثر ہوتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اس سے بچنے کا، اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا کریں، اور جو دعا آپ اپنے لیے کرتے ہیں وہ دعا آپ اس کے لیے کریں، اپنی طرف سے بھی صدقہ دیں، اس کی طرف سے بھی صدقہ دیں، اس کو بھی تحفہ دیں۔ تو یہ چیزیں کچھ، اور دعا کریں خاص طور پہ، مطلب یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حسد بہت بڑا مسئلہ ہے، مطلب بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں حسد بہت زیادہ ہے، مطلب اللہ ہمیں معاف کرے، اور حسد کے انتظامات بہت زیادہ ہیں نا، مطلب آپ نے اسٹیٹس اپڈیٹ کیا کہ آپ جو ہیں وہ حج پہ تشریف لے گئے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک بہت ہی 7 اسٹار فیسلٹی والا حج کر رہے ہیں، تو یا آپ مطلب ابھی آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا ہے، ابھی یہ کر رہے ہیں، ابھی وہ کر رہے ہیں، یہ جو تماشا چل رہا ہے نا، اس سے مطلب ہم باز نہیں آ رہے نا، مطلب صبر نہیں، مطلب سب کچھ دکھانا ہے، سب کچھ بتانا ہے، مطلب وہ عمرہ ہم سے نہیں ہو پا رہا جو اسٹیٹس لگائے بغیر ہوتا تھا، مطلب وہ آئس کریم نہیں ہضم ہو رہی جو کسی سیلفی کے بغیر کھائی ہے، اتنی دشواری ہو گئی ہے اس وقت، اتنی دشواری۔ تو اللہ معاف کرے، ہمیں نیا جوڑا پہنا ہے، تصویر نہیں کھنچوائی ہے تو بس پھر کیا فائدہ، تو تصویر ہی تو کھنچوانی تھی، تصویر صرف کھنچوائی ہے اور کہیں لگائی نہیں ہے، یہ سب مسئلے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہیں۔ تو بہرحال، اور ایمان کو پیدا کرنے والی کاوشیں، انتظامات بہت کمزور ہیں، حسد کو پروان چڑھانے والے انتظامات بہت طاقتور ہیں۔
تو حسد تو بہت بہت خطرناک مسئلہ ہے حسد، اللہ تعالیٰ میں معاف کرے۔ ایک آپ نے بتایا تھا کہ پرسنالٹی جو کہ ٹرسٹ ورتھی ہو سکتی ہے، اس کے کچھ ایٹریبیوٹس آپ نے بتائے تھے۔ اچھا، ان ایٹریبیوٹس کو میں دیکھ رہا تھا تو تقریباً ولی اللہ ہی بننا ہوگا جو نیک بھی ہو اور سچ بھی بولے اور غلط کام بھی نہیں کرتا ہو۔ تو جو تھوڑے سے کم نیک لوگ ہیں تو ولی اللہ کے تو ان کی وہ صرف ٹرسٹ ورتھی ہو سکتے ہیں یا وہ ساری ایٹریبیوٹس ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ ان جیسا کمزور اسلام سمجھے کہ شاید میں ٹرسٹ ورتھی وہی ہوں۔ کم اصل میں وہ جو ٹرسٹ وردی بننے میں نا، اگر میں ایک جملے میں یہ بتاؤں کہ آپ کا مخلص ہونا یہ ڈاؤٹ فل نہ ہو، کم از کم اس لیول پر پہنچے، آپ کی خیر خواہی اور آپ کا اخلاص یہ مشکوک نہ ہو، میرے سچے ہونے اور باوفا ہونے میں اس کو کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں میرے اندر کمزوری ہے، میں ٹائم مینجمنٹ کی کمزوری ہے، صلاحیتوں کی کمی ہے، کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے، تو روٹی صحیح نہیں پکا پا رہا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ وہ مخلص ہے۔ یہ جو کریڈیبلٹی ہے نا، اس کو ڈیولپ کرنے میں بہت ضروری ہے۔ جی فرمائیے۔ میں نے پوچھا کہ کیا لمٹ ہے کسی کو ٹرسٹ کرنے کے لیے، کتنی بار اگر آپ کو ٹرسٹ پے کری تو آپ ان کو بار بار ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرا تھا کہ کچھ ہوتے ہیں کہ آپ اگر بار بار کوئی ٹرسٹ پے کریں تو آپ ان سے ریلیشن شپ کٹ آف کر سکتے ہیں، ایسا آپ کے فرینڈ ہیں، لیکن آپ کے اسپاؤس ہیں یا پیرنٹس ہیں اور وہ آپ کا ٹرسٹ پے کریں تو پھر اس ریلیشن شپ میں کیسے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ صحیح، سبحان اللہ۔ اللہ نے جو زندگی کو امتحان کی شکل میں ہمیں دیا ہے نا، اس میں تعلق کا جو نظام ہے، جو ہمارا نظام تعلقات ہے، وہ بھی امتحان کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں قبول کرنا ہوتا ہے ہر آزمائش اور ہر امتحان کو، خاص طور پہ جو فیملی کے اندر ہمیں بہن بھائی والدین اولاد اسپاؤس، اس کے اندر ہمیں بہت حکمت سے کام لینا ہوتا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہوتی ہے۔ تو اس میں بس یہ ہے کہ آپ جج نہیں کریں لوگوں کو، اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات پر اعتبار کریں، اگر یعنی بغیر کسی ریزن کے اس کے اسٹیٹمنٹ یا اس کے کلیم کو ڈاؤٹ نہیں کریں، اور اچھا ہی گمان کریں لوگوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیے نا، وہ اب میرے ذہن میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، ان کا اس کا مفہوم، جسے مسجد جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ تو یہ جو ہمیں لوگوں کے بارے میں ہم اچھا ہی گمان کریں جب تک ہمارے پاس واضح طور پر کوئی ایویڈنس نہ مل جائے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، تو بس ٹھیک ہے، وہ چیز جب آپ کے سامنے ایک ایویڈنس آ گیا کہ وہ گڑبڑ ہے، تو بس پھر آپ سے نہیں کہا جا رہا کہ اس ایویڈنس کو آپ اگنور کریں، اس ایویڈنس کے سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ وہی کریں جو ایویڈنس بتا رہا ہے، تو اور جج نہیں کریں لوگوں کو۔ اور باقی اپنے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کو انڈرسٹینڈ یعنی ٹرسٹ کرنے کی جو پری ریکویزٹ ہے، وہ اس کو کتنی اچھی طرح آپ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، آپ اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے والدہ، اپنے والد کو کتنا اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو ان کو کتنا اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کی بھی تفصیل ہے۔ وہ جو میں نے جن لیکچرز کا ذکر کیا ہے کریکٹر بلڈنگ، وہ ریلیشن شپ بلڈنگ، چیلنجز آف ریلیشن شپ بلڈنگ، اس میں نے اس کی ڈیٹیل میں گیا ہوں کہ کسی کو سمجھنے سے کیا مراد ہے اور اس کو کیسے سمجھا جائے۔ تو چند رائٹنگ میں کویسچنز آئے ہیں۔ میرا بیٹا 20 سال کا ہے، اس کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، بچے سے پہلے تعلق زیادہ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے باتیں چھپاتا تھا، باہر کیا کر کے آیا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کسی غلط طریقے سے ارننگ کر رہا تھا، لاکھوں کما کر باہر ہی اڑاتا تھا۔ جس وقت ہمیں یہ معلوم ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور بڑی خرابیاں ہو گئی تھیں اس میں۔ اب وہ سب کام چھوڑ چکا ہے، لیکن اب کچھ کرتا نہیں، گھر بیٹھا ہے، کیونکہ لاکھوں میں کھیل چکا ہے، اب چھوٹے کام یا جاب سمجھ نہیں آتی، بہت وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کا اب کیا حل؟ دیکھیے، انسانوں کی اولاد کے حوالے سے بھی اور ہم اپنے حوالے سے بھی ٹرسٹ بھی ہم کس لیے کر رہے ہیں نا، اس کو بھی سمجھیں۔ ہماری بہت بنیادی ضرورت ہے تربیہ، ہمارے شعور پہ کام کیا جائے، ہمارے نفس کے داعیات کو نفیس بنایا جائے، ہماری یعنی انکلینیشنز آف سیلف کو پیوریفائی کیا جائے، ہمارے شعور کو ڈیولپ کیا جائے، وہ شعور جو علم نافع کی بنیاد پہ ڈیولپ ہوتا ہے، ہمارے ایمان اور یقین کو اس طرح ڈیولپ کیا جائے کہ ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ ٹھیک رہے۔ یہ بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ کا پری ریکویزٹ ہے تعلق۔
اور تعلق کا پری ریکوزٹ ہے کہ آپ ٹرسٹ لیں اور ٹرسٹ کریں. اگر ہم ٹرسٹ کا فیلئر ہو گیا ہے تو ریلیشن شپ نہیں بنے گا. ریلیشن شپ کا کرائسس ہے, تربیہ نہیں ہو سکے. تعلق کی ایبسنس میں آپ کسی انسان کو کانٹینٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں بس. یعنی ایک بندہ ہے جس کو آپ نے طعن و کرہن بائی ہک اور بائی کروک آپ نے کہا بیٹھ جاؤ میری باتیں سنو اور میں یہ جو پڑھا رہا ہوں پڑھتے رہو, اس کے بعد میں تمہیں انعام دوں گا. انعام کی لالچ میں بیٹھ گیا, سائیکل کے انعام کی لالچ, مطلب اس طرح کی حرکتیں کر لیں آپ کچھ بھی, مطلب سائیکل دے دوں گا, یہ دے دوں گا, وہ دے دوں گا, آئی فون دے دوں گا, گیم دے دوں گا, آئس کریم کھلا دوں گا, نمازیں پڑھوا لیں, قرآن کا حفظ کروا لیں آپ یہ سارے کام کر کے. لیکن وہ تربیہ نہیں ہوگی. تربیہ کا پری ریکوزٹ ہے تعلق, اور تعلق کا پری ریکوزٹ ہے اعتماد حاصل کرنا. دیکھیں تو یہ تین چیزیں جڑ گئی نا آپس میں. میں اس کی تربیت کروں, اس کے لیے مجھے اس سے ایک اچھا اور تعلق اور رشتہ الگ چیز ہے. رشتے میں وہ میرا بیٹا ہے, تعلق کچھ نہیں ہے. رشتے میں ہونا اور تعلق میں ہونا دو الگ چیزیں ہیں. رشتے میں آپ کا بیٹا ہے, شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے اماں یہ ہیں ابو یہ ہیں, آپ برتھ سرٹیفکیٹ میں سب مطلب کہیں کاغذوں میں لکھا ہوا ہے نا آپ, اور رشتے میں آپ ہیں, ماں ہیں, باپ ہیں. تعلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا پرابلم آپ سے شیئر کرتا ہے, وہ آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے, آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس کے لیے میٹر کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے تعلق ہے. ٹھیک ہے, تعلق اس وقت بنے گا جب ٹرسٹ حاصل ہوگا. یہ جو کیس آپ نے بتایا کہ ایک بچہ ہے, یہ تربیہ کا مطلب اس بچے کی مطلب شعور پہ کام نہیں ہو سکا, اس بچے کی مطلب اس کے اندر پیسہ کمانے کی خواہش پیدا ہوئی, اس کو کچھ اپنے کام کرنے تھے, اس نے پیسے کی ضرورت تھی, پیسے کما لیے اس نے, اس سے خوب تفریح کر لی, چیزیں کر لی اس نے. لیکن اب کام کہاں سے شروع ہوگا؟ دوبارہ تربیہ ہی کے اوپر کام شروع ہوگا, چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو. نقطہ آغاز یہی ہے, علم نافع سے ہی اس کا کام شروع ہوگا. اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنائیں. اچھے انسان سے تعلق کا پیدا ہونا اس کی ایک تعلیمی حیثیت ہوتی ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنائیے, ایسا تعلق جو بات چیت کو ممکن کر سکے, کانورسیشن. دیکھیں یہ تو آج کل کی دنیا ہے نا کہ ہم مطلب کانورسیشنز کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ بس ٹھوسیں اس کے اندر. تم وہ چیز سننا نہیں چاہتے, مجھے پتا ہے, لیکن میں نے تمہیں کسی طریقے سے سنانی ہے. اس طرح سے تربیت تو نہیں ہوتی نا. تو آپ کا تعلق بنے, پھر آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں, اور بالکل سمپل بات چیت کریں کہ بیٹا ہمیں پیسے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور ہمیں زندگی کیوں ملی ہے. ہم ان چیزوں پہ بہت بیسک اوپن اینڈڈ کویسچنس کریں, اور وہ کویسچنز اس لیے نہیں کہ مطلب میرے ذہن میں جو جواب ہے وہ تم کب لوگے, بلکہ تمہارے ذہن میں اس سے زیادہ خوبصورت جواب پیدا ہو سکتا ہے جو میرے ذہن میں ہے. آپ اس کے ساتھ بات چیت کیجئے, وہ انشاءاللہ اللہ نے اس کو ایک ذہن عطا کیا ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالی مطلب میں تو یعنی 20 سال تو اس سے بھی بڑی عمر کے لوگ الحمدللہ جب انہیں توفیق ہوئی ہے, مطلب بڑے بڑے لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک بڑے بزرگ تھے, ان کا نام ہم نے بلکہ درسی کتابوں میں پڑھا ہے, علامہ قفال شاشی. کوئی جانتا ہے ان کو؟ واقف ہیں علامہ قفال شاشی. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 40 برس کی عمر تک وہ بالکل مطلب کوئی ان کا علم سے کوئی ایسی چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا, ایسی ہی کوئی لوہار تھے, قفال تھے. قفال کہتے ہیں آئرن اسمتھ. اور ایک دن ان کو ریگریٹ ہوا کہ کوئی ایک پورا انسیڈنٹ ہے, وہ میں اس میں نہیں جا رہا, کہ بھائی میں نے کچھ سیکھا ہی نہیں, میں نے کوئی نالج ہی نہیں لی, میں تو بالکل ہی ایسی مطلب بس لوہے کو موڑتا رہتا ہوں, مجھے کوئی ورتھ وائل نالج ہی نہیں. پھر انہوں نے سیکھنا شروع کیا, بہت بڑے عالم بنے. تو لیکن یہ انسان کے اندر سے وہ ایک انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے, باہر سے تھوپا نہیں جاتا. کسی بچے کو پکڑ کے آپ اسے شیکسپیئر یا غالب نہیں بنا سکتے, کسی بچے کو پکڑ کے آپ اسے عالم دین نہیں بنا سکتے جبراً. وہ اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے, وہ خود ہی ڈیولپ ہوتا ہے. آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ تعلق بناتے ہیں, وہ ڈیولپ ہوتا ہے, وہ آگے بڑھتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں ہمارے پروگرامز میں. جی بتائیے. اور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کہہ رہے تھے کہ غیبت کرنا گناہ ہے. اگر غیبت
ہم اس کی برائی دو کہاں پر ہے؟ آدمیوں کے اختلاف ہو جاتا ہے، تیسرا آدمی صلح کرنے آتا ہے تو ہم اس کو اس کی باتیں بتاتے ہیں بھائی کس چیز میں اختلافات ہوئے. اب وہ جب ہم سے سن کے اس آدمی کے پاس جاتا ہے تو وہ کچھ بولتا ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے کوئی بات ہی نہیں میری. تو کیا یہ غیبت ہو جاتی ہے؟ اچھا وہ ایک کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پاس مشورے کے لیے اپنا پرابلم بتاتے ہیں اور اس میں وہ مسئلہ کھولنا پڑ جاتا ہے اور اس میں کچھ باتیں بیان کرنی پڑ جاتی ہیں. اس میں چند چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. نمبر ایک، اس کے علاوہ کوئی اور آدمی نہ ہو جس کو ہم نے یہ باتیں بتائی ہوں. یہ باتیں بیان کرتے ہوئے ہمیں تردد ہو، ہمیں خوشی نہ ہو کہ ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں، اور اس سارے بیان میں ہم یہ بھی کوشش کریں کہ اس انسان کی ساکھ کو متاثر نہ کریں، اور اس معاملے کو صرف اتنا ہی بیان کریں جتنا ہمیں مشورے کے لیے مطلوب ہے. یعنی اگر آپ کسی کے پاس گئے ہیں مشورہ لینے کے لیے تو آپ صرف اتنا ہی میٹر ڈسکلوز کریں. یعنی یہ پوری ایکسرسائز اس انسان کی کیریکٹر ایسیسینیشن کی وجہ نہ بن جائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس ساری گفتگو، اس ساری رپورٹنگ میں آپ کو لطف نہیں آنا چاہیے، بلکہ آپ کی طبیعت پہ ایک گرانی کراہیت ہونی چاہیے کہ بھائی مجھے یہ بیان کرنا پڑ رہا ہے، میں چاہ تو نہیں رہا کہ بیان کروں. یہ ایکچوئل اسٹیٹ ہونی چاہیے اور بالکل منیمم. اور آپ کو یہ دیکھنا، مطلب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ کوئی پرابلم بیان کرنے آتے ہیں اور اس میں کسی کا مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں پہلا آدمی ہوں جس کو آپ بتا رہے ہیں یا مجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو؟ تو پتہ لگتا ہے وہ مجھ سے پہلے 20 لوگوں کے پاس جا کے یہ بات بتا چکے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں پھر مجھے نہیں بتائیں، آپ نے آلریڈی اتنے لوگوں کو بتا دیا، کیا کریں گے مجھے بھی بتا کے؟ یہ چلتا ہی رہے گا. اس وقت دنیا کے سب سے بڑے نشے کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اپنی مظلومیت کی داستان سناتے رہنا. اس سے زیادہ بڑا نشہ دنیا میں نہیں ہے کوئی. اس کو سننا بھی نشہ ہے، اس کو سنانا بھی نشہ ہے. اللہ اس نشے سے ہمیں باز رکھے. بات واضح ہو رہی ہے؟ بہت مشکل بات ہے. مطلب دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے، جتنا آپ کسی انسان کو اپنا مسئلہ سنانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں نا، اتنا اپنے مسئلے کے اوپر قادر مطلق اور قادر اعلیٰ کو پکارنے کی توفیق سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ کو بہت دیکھنا پڑتا ہے کہ میں صرف ٹیکنیکل اسسٹنس میں بہت ہی مجبوری میں میں یہ معاملہ، اور وہ بہت ایوائڈ کرنے کے بعد اور کافی ریزسٹ کرنے کے بعد کہ مجھے کسی کو بتانا، آپ آسانی سے اس پہ تیار نہیں ہوئے. آپ نے بہت اگر کسی کو بتانا پڑ گیا تو وہ بہت عرصے میں جا کر آپ کو وہ نوبت آنی چاہیے کہ یہ کسی کو بتانا پڑ گیا. نہیں تو چیزیں جس کے ساتھ مسئلہ ہے اسی کے ساتھ ڈسکس کریں. یا پھر ہاں ٹھیک ہے، تو وہ اگر وہ صحیح ہے پھر میں نے تو اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسی ضرورت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ کر لیں، لیکن وہ پھر اس کی میں نے کچھ کنڈیشنز بتائی ہیں، اس کو سوچیے گا. ٹھیک ہے جی. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کس حد تک اپنے بچے کی ڈیسیشن میکنگ کو ایز پیرنٹس انفلوئنس کریں، کیونکہ اگر ہمیں جیسے لگتا ہے کہ ایز اے ینگ چائلڈ وہ کچھ الگ اگر ڈیسیشنس لے سکتے ہیں تو ہمیں کس لیول تک ان کی انڈیپینڈنس دینی چاہیے اور کس لیول تک انفلوئنس کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، بہت اچھا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا انالیسس کتنا تھورو ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ان کے ساتھ کانورسیشن کرنی چاہیے. آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ وہ آپ ان کے ایڈوائزری بورڈ پر آخری سانس تک رہ سکیں. یعنی آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بڑے سے بڑا مسئلہ انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کرنا اسے آتا ہو، لیکن وہ آپ کے مشورے کے بغیر کرنا نہ چاہے. اس کے اندر یہ کانفیڈنس ہو کہ دنیا کا، زندگی کا بڑے سے بڑا پرابلم میں تنہا اپنی عقل سے انشاءاللہ سالو کر سکتا ہوں. میں اپنی عقل سے اور اللہ کی مدد سے زندگی کے بڑے سے بڑے مسئلے کو سالو کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے مشورے کے بغیر اور آپ کی دعا کے بغیر میں قدم اٹھانا چاہتا نہیں ہوں. اور یہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بھی میری ارج ہے. یعنی وہ تو شادی کر کے آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس وقت تو ہم یہاں پہنچ گئے نا کہ میں نے لے آیا ہوں، گھر لے کر آ رہا ہوں، بس آپ قبول تیار ہو جائیں. ابھی تو یہ سچویشن چل رہی ہے نا، میں نے یہ کر لیا ہے، میں وہاں پہنچ گیا ہوں،
سنگاپور سے فون کر رہا ہوں، تم وہاں کب گئے؟ میں تو 2 دن سے وہاں پر ہوں. اچھا تم وہاں پہنچ گئے ہو، اور کیا کر رہے ہو؟ میں یہ کر رہا ہوں. وہ ایک عجیب مطلب صورتحال چل رہی. لیکن وہ چھوٹے سے چھوٹی چیز میں اس کی خواہش ہو کہ میں مشورہ کروں. دوسری بات یہ کہ ہم اپنے فہم کو اس پر مسلط نہ کریں. یہ بہت بڑا، یہ ہمارے مزاجی مسائل ہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے بہت سی چیزیں ہم مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب میں نے دیکھا کہ کسی بچے پہ اصرار کر رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ دعا نہیں پڑھی. بھائی دعا اپنے دل سے پڑھے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھے، اور یہ دعا پڑھنی فرض نہیں ہے. تو تحمل کریں نا آپ. یہ تحمل ہمارے یہاں ختم ہو گیا. ایک دفعہ میں کسی مجلس میں تھا، انہوں نے مجھے ایک پرچہ دیا کہ آپ اپنے پروگرام کے بعد یہ دعا کیوں نہیں پڑھتے. تو میں خیر میرے لیے اچھی توجہ تھی، میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے مجھے پڑھنی چاہیے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دعا پڑھنی مجھ پہ فرض نہیں ہے. میں صرف ایک بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ ہمارے مزاجوں کی اصلاح کرے. ہم مزاجی طور پر حاوی ہونے، مسلط ہونے کی ہم ایک ٹریننگ لے رہے ہیں اور ٹریننگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ دعا پڑھے، مطلب کوئی بھی دعا پڑھ لے، اور یہ والی دعا پڑھ لے بہت اچھی بات ہے. کوئی اور دعا پڑھ لے، کچھ اور پڑھ لے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اس کی ڈیسیشن، وہ اپنے ڈیسیشن کو اون کرے، وہ اس کے کانسیکوینسز کو بیئر کرے. لیکن جب وہ میرے پاس آئے تو میں یہ دیکھوں کہ اس کا انالیسس کتنا کمپلیٹ ہے، کتنا تھورو ہے، کتنا ہولسٹک ہے. اس کے لیے میرے پاس علم ہونی چاہیے، اس کے لیے میرے پاس حکمت ہونی چاہیے. اور وہ اس وقت میرے پاس آئے گا جب میں اس پہ حاوی نہیں ہوں گا. میں جتنا زیادہ حاوی ہوں گا، مطلب کچھ لوگوں کو یہ ناراضگی ہے نا کہ میں آپ مجھ سے مشورہ لیا لیکن آپ نے عمل تو کیا نہیں. مطلب آپ سے مشورہ مانگا گیا تھا، آپ سے آرڈر تھوڑی مانگا گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں میرا مشورہ، فائدہ کیا ہے، میں نے مشورہ دیا، میرے مشورے پہ تو عمل ہوتا نہیں. ارے بھائی آپ سے آپ مشیر تھے نا، مطلب آپ سے ایڈوائس مانگی تھی، آپ سے آرڈر تھوڑی مانگا تھا. تو ہم بعض اوقات انسٹرکشن دیتے ہیں. تو ہمیں تحمل، ہم آپشنز دیں، اور ہم اس بات پہ ٹرسٹ کریں کہ اللہ نے اس کے ذہن کو ایسا بنایا ہے کہ وہ خود ہی صحیح چیز انشاءاللہ. آپ کا بچہ ہے، آپ کو دین سے محبت ہے، آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آپ حلال کھاتے ہیں، حلال کماتے ہیں، آپ اچھے ماحول گھر میں، اچھی ترغیبات اس کی ہوں گی، آپ اچھی محبت سے اس کو چیزیں بتائیں. آپ بتائیں بیٹا، جیسے اگر وہ کوئی ڈیسیجن لے رہا ہے تو آپ کہیں بیٹا تم نے کیا کیا چیزیں کنسیڈر کی ہیں. وہ کہیں میں نے یہ 4 چیزیں کنسیڈر کی ہیں. آپ اس سے کہیں اور تمہارے خیال میں کون کون سے فیکٹرز ہیں جو رہ گئے ہوں گے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے یہ 2 اور فیکٹرز کنسیڈر کرنے چاہیے تھے جو نہیں کیے ہیں، تو آپ اس میں ہیلپ کریں. آپ کہیں اچھا یہ بھی کچھ 2 فیکٹرز ہیں جو میرے خیال میں ان کو بھی کنسیڈر کرو، اور اب دیکھو کیا کیا جائے. کیا خیال ہے؟ اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے شادی کر لی ہے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں فلاں کالج میں داخلہ لینا ہے. عجیب حرکتیں، مطلب ہم اس جگہ کھڑے ہیں، وہ اس جگہ پہنچا. یہ محسوس ہو رہا ہے کھینچا تانی وہ زوردار قسم کی ہے. مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بالکل فالو کرے جو ہم کہہ رہے ہیں، وہ اپنے چکر میں ہے، اس کے ذہن میں کچھ اور ہی صورتحال چل رہی. اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے. ایک آدھ سوال اور لے لیتے ہیں. جی within immediate family ایسے لوگ ہوں جو جن کے اوپر تنقید کرنا بہت مشکل کام ہے، یا ان کو ریکگنائز کرانا، انہوں نے آپ کو اسی طرح کا انوائرمنٹ دیا ہو کہ اٹس اے ویری کمیونیکیشن بیسڈ انوائرمنٹ، اور اسی طرح کا ہے کہ ان کے ایزیلی سے تھنگس بٹ دین یو ریئلائز دیٹ یو گیٹ ٹولڈ کہ ان سے اگر آپ کوئی بات کریں کہ اس پرٹیکولر میٹر میں جو ہے آپ نے اس طرح چیزیں کری تھی، اینڈ آئی تھنک کہ اس سے ایڈورس افیکٹ آیا ود ان اے فیملی یا ود ان اے پرٹیکولر پرسن ان دا فیملی، اینڈ یو نو کہ ان کا ریئیکشن بہت زیادہ ایکسٹریم ہوگا بیکاز دے ہیو اے ویری ہارڈ ٹائم ایکسیپٹنگ دیٹ دے ہیو ڈن سمتھنگ لائک دیٹ. تو what do you do because that creates a gap between you and them, and they are very very important things. So how do you figure that out? جس ریفلیکشن کو وہ ایوائڈ کر رہے ہیں وہ آپ کی کامنٹنگ سے سبسٹیٹیوٹ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرے، اصل میں جب کسی انسان میں ہم کوئی پرابلم دیکھیں تو ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ میرے اندر تو نہیں ہے.
اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ کیا میں پہلے تو اس مسئلے میں مبتلا نہیں رہا، پھر میں یہ دیکھوں کہ کیا میرے اندر اس کے پیدا ہونے کا امکان ہے. یہ 3 چیزیں دیکھوں مطلب میں دوسرے میں ایک پرابلم دیکھتا ہوں، میں دیکھوں میرے اندر ہے یا میرے اندر رہا ہے یا میرے اندر آ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم زیادہ تر ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارا تھاٹ پروسیس ہمارے اپنے سیلف کو ٹھیک رکھنے اور اس کی اصلاح کے پروجیکٹ پہ رہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے مطلب یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری امیڈیٹ فیملی میں ایک پرسن ہے جس نے اپنے کچھ ایسے ڈیسیجنز لیے، اس پہ ریفلیکٹ نہیں کیا، اب وہ دوبارہ وہی پیٹرن دوبارہ آگے لے کے چل رہا ہے، دوبارہ کچھ ایسی چیزیں کر رہا ہے. دعا کریں اس کے اوپر. ایک بات میں اور بتاؤں، بلکہ کارپوریٹ کے اندر ایک بڑی خوبصورت ٹرم یوز ہوئی نا، وہ ٹرانسفر آف ایک ریٹ آف ٹرانسفر آف ایکسپرٹیز، ریٹ آف ٹرانسفر آف نالج، اس طرح کی مطلب انہوں نے، میں اس کا سینیریو بتاتا ہوں کہ آپ ایک انڈسٹری میں ایک بندہ ہے جو یہاں سے جاپان گیا، 3 لوگوں کو آپ نے اپنی کمپنی سے جاپان بھیجا، وہ 4 مہینے کی ٹریننگ کر کے واپس آئے اور بہت سی کوئی بڑی زبردست کوئی بڑی مہنگی سی ٹریننگ انہوں نے لے کے واپس آئے. تو ایک چیز کہلاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے عرصے میں انہوں نے اپنی ٹیم کے اندر یا اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو علم انہوں نے وہاں سے یا جو ایکسپرٹیز یا جو ٹریننگ یا جو بھی اسکل سیٹ وہ لے کر آئے ہیں، اس کا کتنا حصہ کتنے عرصے میں کتنے بندوں تک منتقل کیا. اور اگر وہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آرگنائزیشن میں ریٹ آف ٹرانسفر آف نالج بہت کم ہے. وہ انسٹیٹیوشنز جن کے اندر یہ بڑی تیزی سے اور بڑی آسانی سے منتقل ہوتا ہے، 4 آدمیوں کو بھیجا تھائی لینڈ یا کیلیفورنیا اور وہاں سے وہ 6 مہینے لگا کے واپس آئے ہیں، اور اب اگلے 1 سال میں انہوں نے اس کا 50% اپنے سارے اسٹاف کو منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے جو انہوں نے وہاں سے حاصل کیا تھا ان 4 لوگوں نے. یہ آرگنائزیشن تھرائیو کرے گی. یہ مطلب اسٹڈی ہے. ہمارے گھروں میں جس شعور کے ہم مالک ہوتے ہیں، ہمارے شعور سے ہماری امیڈیٹ فیملی کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ استفادہ ہو، اس کی شرط یہ ہے کہ ہم ان کا دل جیتیں. اس کا پری ریکوزٹ یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں کریٹیکلی ایویلویٹ کریں، اس کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ ہم ان کا دل جیتیں. جس انسان کا ہم دل نہیں جیت پائیں گے اس کو اپنے شعور سے مستفید ہونے بھی نہیں دے سکیں گے. مطلب میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے شعور یا میں اس کے آپ کے شعور سے وہ انسان اس وقت استفادہ کرے گا جب آپ اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہوں گی، اپنا تعلق بنانے میں کامیاب ہوں گی. تو وہ امکان پیدا ہوگا کہ وہ آپ کے پیٹرن آف تھاٹس کا کوئی انفلوئنس لے. آپ کی آپ کا جو ایک ریفلیکٹیو پیٹرن ہے، آپ جس طرح چیزوں پہ ریفلیکٹ کرتی ہیں، رکتی ہیں، سوچتی ہیں، یہ پیٹرن وہاں جائے، اس کا امکان پیدا ہوگا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. آج اگر ہم صرف اتنا بھی ہم کسی سے بدگمان ہونا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، اس کی نیت کے بارے میں برا گمان کرنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. کیا خیال ہے؟ نیتوں کو جج کرنے کی بھی انٹینشن سے ہم باہر نکالنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی خیر کی بات ہے وہ ہمارے عمل میں اتار دے، اس پہ غور کرنے کی توفیق دے.